الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نیکیوں کے پڑرے میں وزن ڈالنے والا بنائے۔ اس مجلس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو باتیں بھی دین کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آج کی اس مجلس میں کہی جائے گی، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے ذریعے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مردوں کا بھی خالق ہے اور عورتوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہ بتائی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ دن کا جوڑا رات ہے، صبح کا جوڑا شام ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ کائنات کی ہر شے کا جوڑا ہے، صرف ایک ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ کون سی ذات ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کا ند نہیں، کوئی اس کا جوڑا نہیں۔ باقی کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ الیکٹران کا جوڑا پروٹون ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ غم کا جوڑا خوشی ہے نا، سکھ کا جوڑا دکھ ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، حتیٰ کہ مخلوقات میں جو جاندار ہیں ان کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہے، انسانوں کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ تم انسان ہو اور انسانوں کا جوڑا اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان ہو، انسانوں میں مرد ہو، مردوں کا جوڑا اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ مردوں کا جوڑا اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے، عورت کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ مردوں کا خالق بھی اللہ ہے، عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور خالق دونوں کا ایک ہے۔ دونوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مردوں کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتوں کو بھی امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کیوں دی ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے۔ دنیا میں مرد بھی امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور عورتیں بھی امتحان کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے رب کو حاصل راضی کر کے اس کی جنت کو حاصل کر لینا۔ مردوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت کا حصول، اللہ کی خوشنودی کی طلب، اللہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے ہم کو اپنی جنت دے دے۔ عورت کی بھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ خوش ہو جائے، ایسے اعمال ہم کریں، ایسی زندگی ہم گزاریں، اپنے ایمان و عقیدہ میں وہ امپرومنٹ لائیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر کے ہم کو اپنی اعلیٰ ترین جنت میں داخل فرما دے۔ مرد کی زندگی کا بھی وہی مقصد ہے جو عورت کی زندگی کا ہے، دونوں کی زندگی امتحان ہے۔ پر بھائی مرد عورتوں سے مختلف ہے نا، مرد کا مزاج عورتوں کے مزاج سے مختلف ہے، مرد کا جسم عورتوں کی جسم سے مختلف ہے، مرد کی سوچ عورتوں کی سوچ سے مختلف ہے۔ مرد کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی شاکلہ بنایا ہے، اس کی جو سائیکالوجی ہے وہ عورتوں کی سائیکالوجی سے الگ ہے۔ تو کیونکہ دونوں کا ذہن و مزاج الگ ہے، دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، دونوں کی قوت میں فرق ہے، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے امتحان بھی الگ الگ طرح کے رکھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ہے تو دونوں اللہ کی مخلوق، دونوں کی زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے، پر کیونکہ دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، دونوں کی طاقت الگ ہے، دونوں کا مزاج الگ ہے، تو مرد کا امتحان دوسری طرح کا ہے اور عورتوں کا امتحان دوسری طرح کا ہے۔ دونوں کے امتحانات مختلف ہیں۔ بھائی دو جیسے ایسا ہوتا ہے نا، بھائی ایک لڑکے نے آرٹس کا اپنا کریئر چوز کیا اور ایک نے سائنس لیا، تو دونوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونا۔ پر کیونکہ ایک نے آرٹ والی فیلڈ لی ہے تو اس کے جو ایگزام پیپر آئیں گے وہ الگ آئیں گے، جس نے کامرس والی فیلڈ لی ہے
اس کے لیے الگ سوالات آئیں گے. دونوں کا مقصد کیا ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونا، گریجویشن حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا. تو کیونکہ عورت کی نفسیات عورت مرد کی طرح نہیں ہے، بنیادی بات ہے نا، عورت مردوں کی طرح نہیں ہے. یہ فیمنسٹ کتنا بھی چیخ چلا لے پر یہ دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. ہاں، حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. بالکل جو ماں کی پیٹ میں پہلا سیل ہوتا ہے نا، وہ سیل ہی لڑکی کا لڑکے سے مختلف ہوتا ہے. بالکل آغاز میں جو پہلا سیل تعمیر ہوتا ہے ایک ماں کے پیٹ میں، جب حمل کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے دونوں میں ڈفرینس شروع ہو جاتا ہے. عورتیں مردوں سے مختلف ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کمتر ہے، میں کمتر نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مختلف ہیں. کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسی دی ہے جو مردوں کو نہیں عطا کی، اور کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی دی ہے جو عورتوں کو نہیں دی. کسی معاملے میں عورتیں مردوں سے برتر ہیں، کسی معاملے میں مرد عورتوں سے برتر ہیں. بھائی جیسے بیماری سے لڑنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو خواتین میں رکھی ہے مردوں میں نہیں رکھی. اس لیے عام طور پہ کم عمری میں جن بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ مردوں کی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے بہت مرتبہ ڈاکٹروں سے سنا ہوگا کہ لڑکی ہے تو اس بیماری سے سروائیو کر گئی، لڑکا ہوتا تو مر گیا ہوتا. درد برداشت کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے عورت کو دی ہے مردوں کو نہیں دی. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حمل کی جو تکلیف دی ہے نا، مرد وہ درد برداشت نہیں کر سکتا جو عورت برداشت. بھائی جس درد کو اللہ فرما رہے کہ درد ہے، ہاں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں بہت تکلیف سے پیٹ میں رکھتی ہے اور بہت تکلیف سے جلتی ہے. ہاں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا عورتیں مردوں سے کمتر ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں عورتیں مردوں سے مختلف ہیں. بہت سارے معاملات میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو صلاحیت دی ہے وہ عورتوں کو نہیں دی. مشکل حالات میں فیصلہ لینے کی جو صلاحیت اللہ نے مردوں کو دی ہے وہ عورت کو نہیں دی. عورت مشکل حالات میں گھبرا جاتی ہے، ڈیسیزن نہیں لے پاتی. عورتیں دنیا کی کنفیوز مخلوق ہیں، وہ بڑے سے بڑے مسائل میں کنفیوز ہی رہتی ہے. ہاں، 60 سال ایک آدمی کے ساتھ رہ لیتی ہے، 60 سال کی ہوئی اس کو پھر بھی یقین نہیں آتا اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ڈبل کیسنگ ہوتی ہیں عورتیں، کنفیوز رہتی ہیں، کسی فیصلے پر ان کو اطمینان نہیں ہوتا. تو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے جو عورتوں کو نہیں دی، کچھ صلاحیتیں عورتوں کو دی ہے جو مردوں کو نہیں دی. عورت مرد سے مختلف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی زندگی میں جو امتحانات رکھے ہیں وہ ذرا سا مختلف قسم کے. کچھ چیزیں جو دونوں میں کامن ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دونوں پہ ڈالی ہیں. جو چیزیں بھائی عقیدہ ہے، توحید کا مطالبہ جیسے مرد سے کیا گیا ہے ویسے عورت سے کیا گیا ہے. اتباع سنت کا مطالبہ جیسے مرد سے کیا گیا ہے ویسے عورت سے کیا گیا ہے. بدعتوں سے بچنے کا تقاضا جیسا مردوں سے ہے ویسا ہی عورتوں سے بھی. نماز پڑھنے کا حکم مردوں کو دیا گیا تو عورتوں کو بھی دیا گیا. روزے اللہ نے مردوں میں واجب کیا، عورتوں بھی واجب کیا. استطاعت ہو تو حج مرد میں بھی واجب ہے، عورت پہ بھی واجب. طریقہ مختلف رکھا ہے. عورت گھر میں نماز پڑھے گی، مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. عورتوں پہ جماعت واجب نہیں، مردوں پہ جماعت واجب ہے. عورتوں میں حج کے جو احرام ہوگا اس کے جو احکام ہوں گے وہ الگ ہوں گے، مردوں کے الگ ہوں گے. بنیادی جو چیزیں کامن ہیں اس میں تقاضے دونوں سے کامن رکھے گئے. جہاں ان کی ذہنی اور جسمانی تقاضے مختلف ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے. بہت ساری چیزیں جو مردوں میں واجب کی ہیں وہ عورتوں میں واجب نہیں کی. جمعہ کی نماز مردوں میں واجب ہے، عورتوں پہ نہیں واجب ہے. جماعت سے نماز پڑھنا مردوں میں واجب ہے، عورتوں پہ نہیں واجب ہے. سیاست کرنا، حکومت کرنا، اقتدار کا زمام اپنے ہاتھ میں لینا اللہ نے مردوں کی ذمہ داری دی ہے. سیاست کا کام عورت کا کام نہیں ہے. دعوت باہر نکل کر کے دعوت کی ذمہ داری ادا کرنا، دعوت کے تحریک کو لیڈ کرنا یہ مردوں کا کام ہے. عورت بھی دعوت کا کام کرے گی لیکن مرد کی ماتحتی میں کرے گی، علماء کی رہنمائی میں کرے گی، وہ لیڈ نہیں کرے گی دعوت کو. عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت واجب کی ہے پر وہ اہل علم کی ماتحتی میں دعوت کا کام کریں گی. تو بہت سارے امتحانات میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے مختلف رکھی. مرد کی صلاحیتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مرد کی گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مرد کو زیادہ دی، اور عورتوں کی صلاحیت کے پیش نظر گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ دی. یہ کمتر اور برتر والا معاملہ نہیں. فیمنسٹ جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ بھائی عورت کو گھر میں قید کرنا کمتر ہے، وہ کمتر ہے اس لیے اس کو گھر کی ذمہ داریاں دی گئی اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں مردوں کو دی گئی. اس میں کمتر ہونے کی بات نہیں. گھر بنانا، گھر سنبھالنا، اپنے بچے پیدا کرنا اور ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں. ہاں، ایک ڈیبیٹ میں میرے ساتھ ایک اسی قسم کے فیمنسٹ سے بحث ہوئی تو میں نے اس سے کہا بھائی آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کر کے پلین میں مسافروں کو اگر کھانا سرو کر رہی ہے تو وہ کامیاب ہے، اپنے گھر میں اپنے شوہر اپنے بچوں کو کھانا سرو کر رہی ہے تو وہ ناکام ہے. نہیں، کامیابی کا معیار آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کے کپڑے اتار کر کے اس سے بیڑی بکوا رہے ہیں آپ، بیڑی کے ایڈ میں ایک ننگی عورت کھڑی کر دی آپ نے، آپ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے. اور گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے تو وہ ناکام ہے. بلڈنگ بنا رہے انجینئر بن کے تو وہ کامیاب، اور گھر بنائے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو وہ ناکام. تو کریئر کا یہ جو خناس ڈال دیا گیا ہے
اس میں بعض مرتبہ ہماری وہ بہنیں جو گھر میں رہ کر کے پانی منگائیے گا، اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اپنا گھر سنبھال رہی ہیں، جدید جو فیمنزم نظریہ ہے وہ بار بار اس کو ڈسگریڈ کرتا ہے کہ گھر سنبھالنا جو ہے وہ ایک کمزور عورت کا کام ہے۔ بعض مرتبہ لڑکی خود کہتی ہے کہ میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ نہیں کرتی۔ ہاں ارے بھائی آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ ہاؤس وائف یہ کیوں بولتی ہیں کہ میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں کچھ نہیں کرتی؟ گھر تو آپ ہی رہی ہیں، آپ گھر سنبھال رہی ہیں، آپ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کی جنت رکھی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو میں کچھ نہیں کرتی۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو میدان عمل ہے وہ بنی جو فیلڈ ہے کام کرنے کی وہ الگ رکھی ہے۔ بس مردوں کا کام کرنے کی فیلڈ الگ ہے، عورتوں کی کام کرنے کی فیلڈ الگ ہے، دونوں سے تقاضے الگ ہیں، دونوں کا امتحان دنیا میں الگ الگ طرح سے اللہ لیتا ہے۔ اور عورت کا دنیا میں ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے بڑا امتحان ہے اس کا شوہر۔ عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مطلب کوئی بری چیز نہیں، فتنہ مطلب امتحان۔ عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ اس کا شوہر۔ ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ایک عورت، یہ بہت اہم بات میں بول رہا ہوں، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد کوئی عورت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، اس کا فیصلہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے سلوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی ایمان اور عقیدہ تو سب سے پہلے، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کر دینے کے بعد کسی عورت کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ شوہر بہت بڑا امتحان ہے آپ کا۔ جو میری شادی شدہ بہنیں ہیں، جو نہیں ہیں، ہونے والی ہیں، وہ یہ سنیے کہ آپ کے جنت اور جہنم میں جانے کا بہت کچھ انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سے پوچھا اذات زوج انت، کیا تمہارا کوئی شوہر ہے، شادی شدہ ہو؟ تو صحابیہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، شادی تو میری ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیف انت بہ، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، کیسا سلوک کرتی ہو شوہر سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کہ اللہ کے رسول جتنا میری طاقت میں ہوتا ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کرتی، اپنی طاقت پر اس کی اطاعت کرتی ہوں، جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے اگر میرے بس میں ہے تو میں نافرمانی نہیں کرتی۔ ہاں کوئی چیز ایسی بولتے جو میری طاقت سے باہر ہے تو الگ بات۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انت من، تم اپنے رویے کو دیکھتے رہو کہ تمہارے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کیوں؟ فانہ جنتک و نارک، کیونکہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے۔ شوہر کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے، اس کو خوش کر لو، اس کو راضی کرنے جاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اس کی قوامیت کو تسلیم کر لو، تو یہ شوہر کی اطاعت تم کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور اگر اس کی نافرمانی کرو گی، اس کو ناخوش رکھو گی، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گی، تو یہ شوہر کی نافرمانی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ بلکہ شریعت نے عورتوں پر بہت سارے مسائل کا بوجھ نہیں ڈالا، اس کو جہاد میں نہیں جانا، اس کو سیاست نہیں کرنا، اس کو جمعہ کے خطبے میں امام بن کر کے خطبہ نہیں دینا، مسجد میں امامت نہیں کرنا، دعوت کا کام بہت لیڈ کر کے بہت اس کو لیڈ نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریوں سے اللہ نے آزاد رکھا ہے کیونکہ آلریڈی شوہر کا بہت بڑا حق اس کے سر پہ ڈالا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں سے شریعت کے مطالبات بہت زیادہ نہیں ہیں، بیسک چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتیں کیونکہ کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ان کا راستہ آسان رکھا ہے، زیادہ کام آپ کو نہیں کرنی۔ مردوں پر بڑی ذمہ داریاں، بھائی ان کو جہاد کرنا ہے، ان کو سیاست کرنی ہے، ان کو دعوت کے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پیسہ کما کر لا کر کے گھر چلانا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ عورتوں کو بہت ساری ذمہ داریوں سے اللہ نے آزاد رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کا راستہ آسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا، جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، یہ 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے جنت جائے گی، صرف یہ نہیں فرمایا جنت کے جس 8 دروازے جنت کے نا، جس دروازے سے جانا چاہے گی چلے جائے۔ اللہ نے آسان رکھا ہے۔ میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ سہولت کی، آپ کمزور ہیں، اس کمزوری کو اپنے لیے کمتری مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا، اس لیے اس کو بہت سارے پریویلیج دیے۔ یہ پریویلیج ہے کہ آپ پر ذمہ داریاں کم رکھی گئی ہیں، آپ کو پیسہ کمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بازار جانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ عورت اگر کروڑ پتی بھی ہو، اپنی جوتی بھی وہ اپنے پیسے سے خریدنے کی پابند نہیں، شوہر دلائے گا اس کو۔
کپڑے اس کو شوہر دلائے گا، علاج اس کا شوہر کرے گا، گھر میں رہائش کا انتظام شوہر کرے گا. اللہ نے بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے. کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے آسان رکھ دیا ہے. تو شوہر کے ساتھ آپ کے رویے سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کو جنت میں جانے کی جہنم میں جانا. اس لیے ایک مومنہ عورت، اس کا مزاج، اس کا رویہ، اس کے شوہر کے ساتھ اس کے سلوک میں اس کا ایمان دکھنا چاہیے. اگر آپ واقعتاً ایمان والی ہیں تو آپ کا ایمان صرف نمازوں میں نہیں دکھنا چاہیے کہ نماز پڑھ رہی ہے، صرف روزوں میں نہیں دکھنا چاہیے. آپ کا ایمان آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں دکھنا چاہیے. وہی مسلمان عورت ہے نا، اس کا سلوک کافر عورتوں کی طرح نہیں ہوتا اپنے شوہروں کے ساتھ. ایمان محض زبان سے کسی کلمہ پڑھ لینے کا نام تھوڑی ہے. ایمان ایک چراغ ہے. یہ چراغ جب انسان کے دل میں جلتا ہے تو اس کے کردار کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے. اس کا ایمان، ایک عورت کا ایمان صرف زبان پڑھ کر سے کلمہ پڑھ کر کے نہیں پتہ چلتا یہ مومنہ ہے. اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ اس کے سلوک میں دکھائی دیتا ہے کہ اچھا یہ اس ایمان والی عورت ہے، یہ مومنہ عورت ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی ایک ایمان والی عورت کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے رویے میں، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کو ان چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصولاً میں عام طور پہ یہ کرتا ہوں کہ پہلے میں مثالی شوہر پر خطاب کرتا ہوں ہر جگہ، ہاں، کیونکہ اس رشتے کو سنبھالنے کی پہلی ذمہ داری شوہر کی. ہاں، تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے شوہروں سے خطاب ہوتا، پھر بیویوں سے خطاب ہوتا. لیکن اب پروگرام اسی طرح کا بن گیا کہ خواتین کو درس دینا تھا، اور جب خواتین کے لیے کوئی موضوع دینا تھا تو میں نے دے دیا. تو میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سفر میں جو بھی شام کا پروگرام ہوگا اس کا موضوع ہوگا انشاءاللہ مثالی شوہر. تو آج یہ برداشت کر لیں، خواتین کو یہ نہیں لگے کہ مردوں کو چڑھا کر کے شیخ جا رہے ہیں، ساری ہماری ذمہ داریاں بیان کر رہے ہیں، اور مردوں کی تو کوئی ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری شوہروں کی ذمہ داری عورتوں سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوام بنایا ہے نا، قوام ہے کہ نہیں ہم، یعنی ہم قوام کا مطلب حاکم سمجھتے ہیں. امام طبری نے حضرت ابن عباس سے بڑی پیاری تفسیر قوام کی نقل کی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مردوں کا نا کہ تم قوام ہو، تو قوام کا مطلب یہ کہ تم بڑے ہو. اگر عورتیں کہیں تمہارے حق میں تھوڑی بہت کوتاہی کر رہی ہیں تو صبر کر لو. قوام ہونے کا یہ مطلب ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ایک بچہ آپ کے گھر میں بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو چھوٹا بچہ بڑے بچے کا کچھ لے لیتا ہے زیادہ، تو آپ بڑے بچے سے کیا بولتے ہیں؟ بیٹا تم بڑے ہو، تھوڑا صبر کر لو. تو مردوں کو قوام اس لیے نہیں کہا گیا کہ عورتوں پہ ظلم کرو، مردوں کو قوام اس لیے کہا گیا کہ بھائی کہیں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے عورتوں سے تو درگزر کرو. قوام ہونا، بڑے ہونے کا تقاضا یہ کہ چھوٹوں کے ساتھ درگزر کیا جائے. تو بہرحال مردوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب موقع ملے گا تو بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. فی الحال ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت کے اندر کون سی خوبیاں، کون سے کمالات پائے جاتے ہیں جو اس کو ایک مومنہ اور ایک مثالی بیوی بناتی ہے. سب مثالی بیوی میں سب سے پہلی خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ مثالی بیوی دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی معاون ہوتی ہے. اچھی عورت وہ ہے جس کی جب وہ شوہر کی زندگی میں آتی ہے نا، شوہر کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کی عبادتوں میں خشوع آ جاتا ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ نمازوں کا زیادہ پابند ہو جاتا ہے، وہ زیادہ رشتہ نبھانے والا بن جاتا ہے، وہ حرام سے بچنے لگتا ہے. ایمان والی بیوی جب بندے کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا ایمان کا لیول اچانک بوسٹ کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے اس کا ایمان. پہلا کام ایک عورت کا یہ ہے کہ اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں اس کا تعاون کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے؟ تعینک علی امر الاخرہ. بہترین عورت وہ ہے جو آخرت کو کمانے میں تمہاری مدد کرے. ایک روایت میں فرمایا تعینک علی امر دینک، تمہاری مدد کرے دین کے معاملے میں. تو مسلمان عورت کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ شوہر کے دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنا. اور دین میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ عقیدہ. یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، مسلمان موحد لڑکی کی شادی بعض مرتبہ گھر والے ناسمجھی میں قبر پرست سے کرا دیتے ہیں، پیر پرست سے کرا دے رہے ہیں. موحد لڑکی کی شادی اس کو کسی مشرک سے دے دیا نکاح میں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان لڑکی کسی موحد کی چوتھی بیوی بن جائے یہ اس کو گوارا ہونا چاہیے بنسبت کسی مشرک کی اکلوتی بیوی ہونے سے. تو قبر پرست ہونا نہیں چاہیے. لیکن اب بعض مرتبہ لڑکی بھی اتنا سمجھدار نہیں تھی، یا بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تب لڑکی جو ہے خود بھی صحیح منہج سے واقف نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، توحید کے راستے پر آ گئی ہے، پر شوہر جو ہے وہ اس کا عقیدہ خراب ہے. بیوی کی پہلی ذمہ داری ہے اگر شوہر کے عقیدے میں کہیں کوئی کمی دکھ رہی ہے شوہر کی اصلاح کرے، ہاں، اس کو توحید کے راستے پہ لے کر کے آئے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں عورتوں کے اندر کنوینسنگ پاور اتنا ہوتا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ عورت اگر کوشش کرے نا شوہر کا عقیدہ درست کر سکتی ہے. کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ بھائی عورت کو اللہ تعالیٰ نے کنوینسنگ پاور بہت دیا ہے.
ہاں اپنے اس کنونسنگ پاور کو وہ مس یوز کرے الگ بات ہے، لیکن اگر اس کا صحیح یوز کرے نا، بھائی فرعون کتنا ظالم و جابر انسان تھا. ہاں فرعون اتنا ظالم و جابر کہ حضرت موسیٰ کی اتنی نصیحتوں پہ نہیں پگھلا، پر بیوی کے سامنے ڈھیر ہو گیا. ہاں جب حضرت موسیٰ بہتے ہوئے آئے، چھوٹے بچے تھے. اب فرعون اتنا ظالم اور اتنا سخت انسان کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا قتل کرا دیتا تھا. تو جب بچے کو نکال کے لایا گیا، اس نے فوجیوں کو حکم دیا قتل کر دو. کون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی؟ ہاں فرعون کی بیوی. اس نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے ہم کو فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہی فرعون جیسے انسان کو اس کی بیوی قائل کر لے گی. عورت چاہے تو انسان سے کیا نہیں چھوڑوا سکتی ہے. تو اس کنونسنگ پاور کا استعمال توحید، اپنے شوہر کو توحید کے راستے پہ لانے کے لیے کرو. اگر تمہارا شوہر توحید پہ نہیں ہے تو. ام سلیم کا نام آپ نے کبھی سنا ہے؟ ام سلیم اللہ کے نبی کی بڑی عظیم صحابیاں ہیں. شیخ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں شیخ سے چاہوں گا کہ آپ کبھی خواتین پر ام سلیم کی سیرت پہ درس دیں. بڑی عظیم خاتون، رمیسہ ان کا نام. اللہ نے فرمایا میں جنت میں گیا فاذا ہی برمیسہ، تو جنت میں نے رمیسہ کو دیکھا، جنتی خاتون ہے. ہاں جب انس ابن مالک کی والدہ، انس ابن مالک کے ابا کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو طلحہ جو کافر تھے اس وقت، انہوں نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو ام سلیم نے کہا، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، کہ دیکھیے آپ جیسے انسان کا رشتہ کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، بہت اچھے انسان ہیں آپ، پر آپ مشرک ہیں اور میں موحدہ ہوں، آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں. مسلم عورت کسی کافر آدمی سے شادی نہیں کر سکتی، اور آپ جس بت کی پوجا کرتے ہیں فلاں قبیلے کا بڑھئی اس بت کو تراشتا ہے، آپ کو کیسے گوارا ہے کہ کسی بڑھئی کے تراشے میں بت کے سامنے آپ سر جھکائیں؟ تو میں آپ کے شرک کی وجہ سے آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو طلحہ نے کہا میں آپ کو سونے چاندی دوں گا مہر میں. ہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں مہر بہت مہنگا ہوتا تھا، ہمارے یہاں کی طرح نہیں 786 4000 5000 مہر دے رہے ہیں. ہاں 551 روپیہ مہر دے رہے ہیں، بھائی پورا کا پورا باغ مہر میں دے دیتے تھے، خاص سونا چاندی مہر میں دوں گا. تو حضرت ام سلیم نے کہا مجھے آپ سے سونا چاندی نہیں چاہیے، آپ اسلام لے آئیے، یہی آپ کی مہر ہوگی اور میں آپ سے نکاح کر لوں گی، یہی اسی مہر پر نکاح کر لوں گی. تو ابو طلحہ نے کہا مجھے ذرا سوچنے کے لیے ٹائم دو. سوچنے کے لیے ٹائم لیا، انہوں نے غور کیا، توحید کی جو دعوت انہوں نے دی تھی وہ سمجھ میں آئی، اور ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا. اور ام سلیم نے اس بنیاد پر ان سے شادی کر لی. دنیا میں اس سے بڑا مہر کبھی دیا گیا ہوگا؟ ہاں اسلام ان کو مہر میں ملا، اس سے بڑا مہر دنیا میں کیا ہوگا؟ یعنی صحابی کا ایمان، عام آدمی کا ایمان نہیں، صحابی کا ایمان ان کو ملا مہر میں. عورت اگر چاہے تو انشاءاللہ اپنی کنوینسی، اور میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو جن کے ماں باپ نے کسی مشرک سے یا بدعتی سے شادی کرا دی، ماشاءاللہ انہوں نے کنوینس کیا اپنے شوہروں کو، توحید پر کنوینس کیا. ایسی بھی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں خود اسلام قبول کیا، پھر اپنے شوہر کو اسلام کی طرف دعوت دی اور ان کے شوہر کو اسلام لے آئے. اپنی اس کنوینسنگ پاور کو صحیح استعمال کریے. شوہر کے عقیدے کی سب سے پہلے اصلاح کیجیے. ہاں پھر اس کے عقیدے کے بعد اس کے اور ایک صحابی ام سلیم کے علاوہ ایک صحابی اور ہیں جن کی دعوت اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا. کون سی صحابیہ ہیں؟ حضرت اکرامہ ابن ابی جہل کی بیوی، ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرامہ، وہ آخری وقت تک فتح مکہ تک مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے. جب مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی نے چند لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے جہاں پہ بھی پاؤ. تو اکرامہ بھاگ کر کے وہ یمن جانے لگے. جب جدہ کے ساحل پہ پہنچ گئے وہ، تو ان کی بیوی ام ہشام بنت حارث وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں. اللہ کے نبی سے اکرامہ کے لیے سفارش کی، باقاعدہ ان سے امان نامہ لکھوایا، جا کر کے اپنے شوہر کو پہنچی اور ان کو دعوت دی، اور ان کے شوہر نے ان کی دعوت پہ اسلام قبول کیا. تو پہلی اچھی بیوی کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ دین پر اپنے شوہر کی مدد کرنا. اور دین میں سب سے پہلے کیا؟ ایمان پہ مدد کرنا. ایمان کے علاوہ بھائی آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، اس سے نماز پڑھوائیے. عورت اگر چاہے گی تو شوہر، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ خود عورت، بھائی اگر شوہر سے سچی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ دنیا میں آپ ان کے ساتھ سکون سے رہنا چاہتی ہیں. سچی محبت کرنے والی بیوی تو یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں جائے. ہر عورت ہماری بہنیں چاہتی ہے نا انشاءاللہ کہ جنت میں اکیلے نہیں جانا ہے، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا ہے. تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے اگر جنت میں جانا ہے تو فجر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائیے. اکیلے نماز پڑھ لینی ہے، شوہر پڑا ہوا ہے، کیوں بھائی؟ ہاں آپ مصلی پر ہیں، اس کو جہنم کی آگ پہ چھوڑا ہوا ہے آپ نے. فجر کی اذان ہو جانے کے بعد، فجر کا وقت ہو جانے کے بعد وہ جو بستر ہے وہ بستر نہیں رہتا، وہ جہنم کی وادی بن جاتا ہے. کیا آپ یہ گوارا کریں گی کہ آپ کا شوہر جہنم کی وادی میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو نکال لیں نہیں وہاں سے؟ اکیلے مت پڑھیے فجر کی نماز، اٹھائیے اس کو، وضو بنوائیے اس سے. عورت چاہے گی تو کر سکتی انشاءاللہ. ہاں اس کو اٹھائیے، وضو بنوائیے، نہیں اٹھ رہا ہے پانی ماریے چہرے پہ. اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ
اللہ رب العالمین اس عورت پہ رحم کرے. اس کی دعا ہی ہے اللہ کے رسول کی دعا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ تو اللہ کے رسول کی دعا ہے. اللہ کے رسول کی دعا سوچیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول کی دعا مل جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرے قامت لیلہا جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے, وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے تہجد کے لیے. ہاں, اور اگر شوہر نہیں اٹھتا تو پانی کا چھیٹا لے کر کے پانی مارتی ہے اس کے چہرے پہ. تو کمارے کتنا خوش ہو رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کو بھی کرنا ہی ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی شادی کے بعد فجر ہی پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو تہجد کے لیے نہیں اٹھا رہی تو کم سے کم فجر کے لیے تو اٹھائیے. ہاں فجر کے لیے اٹھائیے, اس کو بھیجیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, نماز پہ اس کی مدد کیجیے. اچھا ایک کام اور ہے جو خواتین جس میں اپنے شوہروں کی بہت مدد کر سکتی ہیں, وہ ہے صدقات و خیرات کا کام. کیا ہوتا ہے نا, دیکھو مردوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے, مرد بہت غیرت مند ہوتا ہے. سفید پوش آدمی کے گھر میں اگر کوئی پریشانی بھی ہو نا تو وہ آپس میں مرد ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر پاتے. گھر میں کوئی مالی پریشانی چل رہی ہے, بچے کی اسکول کی فیس نہیں بھری ہے, گھر کا بھاڑا نہیں بھرا ہے, قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, بعض مرتبہ راشن لانے کے لیے گھر میں پیسہ نہیں ہے. پر اگر دوسرے مرد سے ملے گا نا تو اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی مالی پریشانی آدمی بیان نہیں کرتا دوسرے, اپنے دوست سے, اپنے بھائی سے. بھائی اگر آ گیا گھر میں اور راشن نہیں ہے تو قرضہ مانگ کر کے لائے گا, گوشت بنائے گا, پر اپنے بھائی کو بتائے گا نہیں کہ میری مالی پریشانی چل رہی ہے. آدمی کے اندر اس طرح کی غیرت بہت ہوتی ہے. پر عورتیں تھوڑا سا اس معاملے میں ایسا ہوتی ہیں کہ وہ اپنا غم شیئر کرنے جاتی ہیں. ہاں تو آپ اپنے بھائی کے گھر کے, اپنے دیور کے جیٹ کے گھر پہ گئی ہیں تو اب بھائی تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتا پاتے, پر عورتیں شیئر کر دیتی ہیں, اپنے گھر کی تکلیف بیان کر دیتی ہیں, کوئی مالی پریشانی بیان کر دیتی ہیں. تو اگر اپنے خاندان میں, اپنے شوہر کے رشتہ داروں میں اگر آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ فلاں اس کا بھائی ہے, اس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے, فلاں اس کی بہن ہے, اس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے, شوہر کو بتائیے کہ بھائی تمہارا فلاں بھائی وہ مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے, تمہاری فلاں بہن اس کو ضرورت ہے, تمہارے چاچا ہیں, تمہاری پھوپھی ہیں, ان کے یہاں اس طرح کی پریشانی چل رہی ہے. صدقات و خیرات کرنے میں اپنے شوہروں کی مدد کریں, ان کو بتائیں گھر میں, پڑوس میں, رشتہ داروں میں کن کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں. مردوں کو آپس میں نہیں پتا ہوتا ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے کن کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں. تو صدقات و خیرات میں اپنے شوہر کی مدد کریں. خاص طور پہ حرام چھوڑنے میں اپنے شوہر کی مدد کریں. حرام چھوڑنے میں بعض مطلب آدمی حرام کمائی اس لیے کما رہا ہوتا ہے کہ بیوی بچے خوش رہیں, تو بڑا مال لے کر کے آ رہا ہے بیوی بچوں خوش کرنے کے لیے. مسلمان عورت اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس کے پیٹ میں لا کر کے جہنم کی آگ ڈالے, سود کا پیسہ ڈالے, اس کے بچوں کی پرورش حرام سے ہو. مسلمان عورت اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتی. آپ اگر ایمان والی عورت ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کا شوہر حرام کما رہا ہے, روکیے شوہر کو. سلف کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر تجارت کرنے جاتے تو رخصت کرنے کے لیے دروازے پہ جاتی تو تاکید کرتی تھی کہ حلال لے کر کے آنا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گی, جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر پائیں گی. حرام کھلا کر کے ہم کو جہنم کی آگ میں ڈالو, ہم کو جہنم کی آگ نہیں برداشت ہے. حلال کم لاؤ, نہیں مل رہا ہے بھوکے رہ جائیں گے, یہ قابل برداشت ہے ہمارے لیے. تو حرام کاروبار چھوڑنے میں مدد کیجیے. شوہر اگر کوئی نشہ کرتا ہے, بھائی یہ تو بہت بری بات ہے, یہ جو گٹکا کھانے والے, سگریٹ پینے والے, مجھے تو ایسی عورتوں پہ بہت رحم آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا مسواک کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرتے تھے جس سے منہ سے بدبو آئی. اس کے باوجود گھر میں آتے ساتھ پہلا کام کیا کرتے تھے, پتہ نہیں باہر کیا کھا کے آئے, ہاں مسواک کر لیتے تھے تاکہ منہ کی بدبو سے بیوی کو ایذا نہ پہنچے. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یاد آتی ہے. اللہ کے نبی خوشبو لگاتے تھے, بہت نفیس اور اعلیٰ خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے. یہ بھائی بڑا پتہ نہیں وہ عورتیں کیسے ایسے شوہروں کو برداشت کرتی, گٹکا کھایا ہوا بدبو آ رہی ہے منہ سے, سگریٹ پیا ہوا ہے, کیسے بیوی قریب جاتے ہیں. ظلم ہے عورت پہ, حرام ہے وہ اپنی جگہ پر, اس بیچاری پہ ظلم ہے. بیوی بھی کھاتی ہو تو الگ بات ہے, ہاں ورنہ تو بھائی اس پہ ظلم ہے. ہاں سگریٹ پیا, بیڑی پیا, گھر میں آ رہا ہے, چھڑوائیے یہ نشہ. عورت چاہے نا آدمی سے کچھ بھی چھڑوا سکتی ہے, بھائی عورت چاہ لیتی ہے, ماں باپ چھڑوا لیتی ہے, نشہ بندی چیز ہے. ہاں تو چھڑوائیے اس سے, نشہ چھڑوائیے, داڑھی رکھوائیے اس سے. کتنے سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا شادی کرتے ساتھ داڑھی رکھی, بیوی نے رکھوایا. اس کو بتائیے بھائی میچو مین, الفا مین, ہاں داڑھی سے تو آدمی مرد سے مرد بنتا ہے, داڑھی کے بغیر آدمی مرد نہیں ہے. مردانگی کی علامت ہے داڑھی, داڑھی کو ایک مت سمجھیے. تو داڑھی رکھوائیے. اس نے اگر اپنی بہن کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا, ابا کی جائیداد میں, بہن کو زور ڈلوا کر کے اس کو دلوائیے. بہت سارے میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں, ایک شوہر باپ کی جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ دینا چاہتا ہے, بیوی نہیں دینے دے رہی, بیوی پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ نہیں دینا ہے. ارے بھائی آپ کا حق نہیں بنتا, وہ آپ کے سسر کا مال ہے, سسر کے مال میں بہو کو حصہ
کسی صورت میں بھی نہیں ملے گا، وہ دور دور سے بھی واجب نہیں ہے۔ پر یہ عجیب بات ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ دینے سے بہو روک رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، باپ کی جائیداد میں بہو جس کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا وہ بیٹی کو حصہ نہیں دینے دے رہی ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کے باپ کی، آپ کے شوہر کی جائیداد میں آپ کی بیٹی کو حصہ دینے کے لیے اگر آپ کی بہو روکے تو آپ کیسا محسوس کرے گی؟ تو اگر شوہر نے جائیداد میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، زور ڈال کر کے حصہ دلوائیے، ہاں، اس سے صلہ رحمی میں اس کی مدد کیجیے، رشتہ جوڑنے میں اس کی مدد کیجیے۔ اچھی عورت وہ ہے نا جس کی زندگی میں آنے کے بعد ایک آدمی کا اپنے ماں باپ سے تعلق اچھا ہو جائے، وہ باپ کا اور فرما بردار ہو جائے، وہ ماں کا اور خدمت گزار ہو جائے۔ وہ عورتیں قطعی اچھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں جن کا پلان یہ ہوتا ہے گھر میں آتے ساتھ کہ ماں باپ سے ان کا بیٹا چھین لو، اچھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں وہ۔ ہاں، بہت ساری عورتیں جو اس مسجد میں آئی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب اچھی عورتیں ہوگی انشاءاللہ، ہاں، پر بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا پلان یہ ہوتا ہے، یعنی آج کل عورتوں کی صورتحال ایسی بن گئی ہے نا کہ شادی ہوتے ساتھ سب سے پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو الگ کرو ماں باپ سے، توڑواؤ۔ نئی شادی ہوئی، بہانے سے بات کرتے کرتے شکوہ کر رہی ہیں، آج امی نے ایسا بول دیا، آج ابا نے ایسا بول دیا۔ اس کے دل میں بیچارے کے دل میں بدگمان ڈال دی۔ ساسیں بھی بہت اچھی نہیں ہوتی ہیں، پر ابھی کیونکہ ساس میرے بحث کا موضوع نہیں، اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ نئی شادی ہوتی ہے لڑکوں کی، لڑکے بہت زیادہ دماغ نہیں لگاتے شادی کے بعد، اسی میں خوش ہے بیوی مل گئی، پھولے نہیں سما رہے ہوتے۔ ہاں، لڑکے شادی کے ابتدائی دور میں بہت ایموشنل ہوتے ہیں، بہت بچپنا ہوتا ہے ان کے اندر۔ لڑکے شادی ہوتے ساتھ ان کا بچپنا ختم نہیں ہوتا، وہ جب باپ بنتے تب ان کا بچپنا ختم ہوتا ہے، پر عورت شادی ہوتی میچور ہو جاتی ہے۔ ہاں، بہت مطلب بعض عورتیں تو اتنا دماغ لگاتی ہیں شادی کے بعد جیسے لگتا ہے کہ کوئی شطرنج کی بساط پر مہریں بڑھا رہی ہوں، اور پھر پوری پارلیمنٹ بھی ان کی ہوتی ہے۔ ہاں، سہیلیاں الگ فیڈ کر رہی ہیں، اماں الگ فیڈ کر رہی ہے، بہنیں الگ فیڈ کر رہی ہیں، سب بتا رہی ہیں کیسے چالیں چل رہے ہیں۔ اس چال چلنے میں کیا کرتی ہیں عورتیں؟ شوہر سے اس کی جنت چھین لیتی ہیں۔ آپ اگر اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیں تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے خیرخواہی کی، اس سے اس کی جنت چھین لی آپ نے۔ اس کی زندہ جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنی شوہر کو اپنی ماں سے بدگمان کر کے آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اس سے اس کی جنت چھین لی ہے۔ آپ کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اور بڑھائیں اور امی کا فرما بردار ہو جائے۔ بھائی ساس میں تھوڑا سا ہوتے تحفظات، کیونکہ ساری عورتیں آج کل یہی کر رہی ہے نا، شادی ہوتے ساتھ لڑکے کو الگ کر دیتی تو ماں ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی اس نفسیات کو سمجھیے، آپ خود اس کی خدمت گزار بنیے، شوہر سے خدمت کروائیے۔ آپ سے شادی ہونے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب شوہر آتے ساتھ پہلے اماں کے پاس جاتا تھا، آتے ساتھ آپ کے کمرے میں چلا گیا، ڈائریکٹ آپ کے کمرے میں آئے نا، بھگائیے اس کو، پہلے اماں کے پاس جاؤ، آدھا گھنٹہ دو ان کو، ابا کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات چیت کرو، اپنے ٹائم میں سے اماں ابا کو ٹائم دلوائیے۔ کہیں پہ کچھ مسئلہ ہے تو اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کریے۔ ہر دم اپنے ہوتی ہے ساسیں شوہر کی غیر موجودگی میں بعض مرتبہ تانے دیتی ہیں، ہے نا، عورتوں کا تانا بہت پاورفل ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور چیز ہے عورت کے آنسو، سیکنڈ نمبر پہ، اور فرسٹ نمبر پہ ان کے تانے۔ ہاں، جو کام عورت کے آنسو کرا دیتی ہے وہ کچھ نہیں کرا پاتا، اور آنسو کے مقابلے میں جو تانے کرا دیتے ہیں نا، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں عورتوں کے تانوں کی وجہ سے ہوئی۔ ہاں، جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا کہ منافق تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو سب جب لوگ لڑنے چلے گئے تو وہ بیٹھا رہ گیا، تو عورتیں تانا دینے لگی، عورتوں کے تانے کے چکر میں چلا گیا لڑنے کے لیے وہ، کہ عورتیں تانا دیں، اور اس میں پھر مارا بھی گیا وہ۔ تو عورتوں کے تانے بہت کچھ کرا دیتے ہیں، تو عورتیں دیتی ہیں تانا، بعض مرتبہ شوہر موجود نہیں ہے تو ساسیں بہوؤں کو سناتی ہیں۔ ہر چیز شوہر سے بیان نہیں کرنا چاہیے، بات سچی بھی ہو تو شوہر کو بیان کرنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان میں کوئی خلل آئے گا، کچھ چیزیں پی جائیے، دبا لیجیے، کوشش یہ کریے رشتے جوڑ کر کے رکھیے۔ آپ کا شوہر ہے، عمر ہو گئی ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، بعض مرتبہ مردوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، اپنی دنیا کمانے میں مگن ہے۔ عورتیں اگر کوشش کریں نا تو شوہر کے رشتے داروں کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ آپ خود فون کر کے نندوں کو بلائیں، عید کا موقع ہے، شوہر بھول گئے، آپ بلائیں اپنی نندوں کو، ہاں، دیورانی جٹھانی کو خود بلائیں اب آپ کوشش کریے کہ آپ کا رشتہ آپ کے شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا رہے، کیونکہ صلہ رحمی ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اس صلہ رحمی میں اپنے شوہر کا تعاون کریے۔ تو اچھی عورت کون ہے؟ جو دین کے تمام معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ مومنہ عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ فاسقہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ شادی سے پہلے ہی 10 مردوں کے ساتھ گھوم چکی ہیں، سارے ان کے جذبات، ان کے احساسات وہ لٹا چکی ہیں کئی مردوں پہ۔ پر مومنہ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ تو اپنے حسن کو، اپنے جمال کو، اپنی محبت اور الفت کے احساسات کو، اپنے عشق کے سارے شعور کو امانت سمجھ کر کے اپنے شوہر کا سنبھال کر کے رکھتی ہے۔
ہاں اس کی جو ساری فیلنگز ہیں نا وہ یہاں وہاں بانٹتی نہیں پھرتی شادی سے پہلے. وہ ساری جو محبت والی فیلنگز ہیں اس کو ایک خزانہ سمجھ کر کے, اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر کے اس کو بہت سنبھال کر کے رکھتی ہے شادی تک. اس کی زندگی میں شوہر پہلا مرد ہوتا ہے جو اس کا دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جس کے لیے وہ دل کا دروازہ کھولتی ہے. ایمان والی عورت اپنے دل کا دروازہ شادی سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولتی. وہ بیک ڈور سے آنے والے چوروں کے لیے دل کا دروازہ نہیں کھولتی. وہ سامنے والے دروازے سے شہزادہ بن کر کے جو اس کی زندگی میں آتا ہے نکاح کے راستے سے, اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتی ہے. تو بھائی جب ایک ایمان والی عورت اپنے دل کا دروازہ کھولتی ہے اپنے شوہر کے لیے نا, وہ ساری محبت اور الفت کی جذبات اور فیلنگز اتنا لٹا دیتی ہے شوہر پہ نا کہ شوہر خود کو غنی محسوس کرنے لگتا ہے, سرشار ہو جاتا ہے اس کی محبت سے. بھائی اس کا چہرے, اس کے رویے, اس کے رہن سہن, اس کے ڈھنگ میں دکھائی دینے لگتا ہے کہ اس کی بیوی سے بہت محبت کرتی ہے. غنی کر دیتی ہے اپنے شوہر کو اپنی محبت سے. ایمان والی عورت بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورتیں جو تم کو جنت میں جائیں گی, اللہ نے فرمایا میں بتاؤں جنت میں تمہاری جو بیویاں جائیں گی وہ کیسی عورتیں ہوں گی. تو اللہ کے نبی صحابہ نے پوچھا بتائیے کہ جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ودود ولود, بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جو دینے والی ہے. بھائی جو بہت محبت کرتی ہے تو عورت کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ شوہر سے بچے چاہتی ہے. بچے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ شوہر کی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. میں نے کتنی ساری عورتوں کو دیکھا بیوہ ہو گئی اور بالکل آغاز کا دور تھا حمل کا, لوگوں نے کہا کہ اس کو ضائع کر دو. کہا نہیں میرے شوہر کی علامت ہے, میں اس کو ضائع نہیں کروں گی, ابارشن نہیں کرایا انہوں نے. ہاں تو بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہروں سے. اور اس لیے جو ایمان والے بندے کی عورت ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کو اتنا بے نیاز کر کے رکھتی ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی بھی حرام کا خیال نہیں آتا. اس کی جو محبت کے تقاضے ہیں نا اس کی بیوی اس کو اتنا فلفل کر دیتی ہے کہ اس کا ذہن کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتا. اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. ہاں محبت کے اظہار کے سلیقے آپ دیکھیے, حضرت خدیجہ کی محبت ہاں کیا ہے, ویسی محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی. شوہر کے لیے ہو کر کے رہ گئی, جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دیا, آخری وقت تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے. ہاں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تعاون کرنے والی حضرت خدیجہ ہے, حضرت عائشہ ہے. دونوں کی محبت کا ایک الگ رنگ ہے. ہاں حضرت خدیجہ کی بھی محبت, حضرت عائشہ کی محبت, دونوں کی محبت کا ایک الگ رنگ ہے. حضرت خدیجہ کی محبت میں شفقت والا رنگ غالب ہے, شفقت اللہ کے نبی پر. اور حضرت عائشہ کی محبت میں وہ جو لڑک پٹ والی ایک دیوانگی والی محبت ہوتی ہے نا کہ ناراض بھی ہو جا رہی ہے, ہاں خوش بھی ہے, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتا رہتا ہے کہ ناراض ہو, اور جب خوش رہتی ہو تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آج خوش ہو. تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ تو کہا جب تم ناراض خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد, قسم ہے محمد کے رب کی. اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم, قسم ابراہیم کے رب کی. تو جب تم کہتی ہو قسم ہے ابراہیم کے رب کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے کتنی پیاری بات کہی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اے میرے شوہر نامدار, لا احجر الا اسمک, میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں. ہاں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں, دل سے آپ کی محبت نہیں ختم ہوتی, بس آپ کا نام نہیں لیتی. تو اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ساری محبت کے جذبات صرف اپنے شوہر کے لیے رکھے. پھر مثالی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. سب سے مشکل کام یہی ہے, محبت کرنا آسان ہے, اطاعت کرنا مشکل ہے. ہاں لیکن مومنہ عورت شادی ہونے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا اپنی ترجیح تبدیل کرو. نکاح جو ہے نا ایک عورت کی زندگی میں بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے. صرف گھر شفٹ نہیں کرنا ہے, اپنا مزاج بھی شفٹ کرنا ہے. شادی سے پہلے جو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ابا کے لیے تھا نا اب وہ ہٹا کر کے اپنے شوہر کے لیے لانا ہے. اور بہت ساری عورتیں یہ نہیں کر پاتی. بہت ساری شادیوں کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے نا کہ میکا چھوٹ جاتا ہے, پر میکے سے جو جذبات وابستہ ہے ابا کی اطاعت اور فرما برداری کے وہ شوہر کے لیے ٹرانسفر نہیں کر پاتی. زندگی میں شادی نہیں ہوئی تھی جب تک پرائرٹی میں سب سے اوپر کون ہونا چاہیے؟ والد. جیسے ہی شادی ہو گئی اب پرائرٹی کی لسٹ میں والد نیچے آنا چاہیے, شوہر کو اوپر آ جانا چاہیے. جو عورتیں یہ شفٹ نہیں کر پاتی نا, یہ پرائرٹی کی لسٹ چینج نہیں کر پاتی, وہ پھر کامیاب شادی نہیں گزار پاتی. شادی سے پہلے آپ کے لیے آپ کے ابا کی فرما برداری واجب تھی. شادی ہونے کے بعد ابا کے مقابلے میں شوہر کی فرما برداری زیادہ واجب ہے. زیادہ مطلب ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے, لیکن جہاں ماں باپ کا حکم و شوہر کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت سے زیادہ فرض ہے. یہ شفٹ لائیے زندگی کے اندر, ترجیحات تبدیل ہونی چاہیے. یہ ترجیح تبدیل نہیں ہوگی تو زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. شوہر کی اطاعت اللہ رب العالمین نے واجب کی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے کتنی بہنیں
نماز روزے کی بہت پابند ہے، یعنی نفلی نمازیں بھی پڑھے گی، نفلی روزے رکھ رہی ہیں، اور شوہر کی ایک بات نہیں مانیں گی، یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ آپ اگر واقعتاً دیندار ہیں تو آپ کی دینداری شوہر کے لیے آپ کی اطاعت میں بھی تو دکھنی چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ عورتوں کی نماز روزے فائدہ نہیں پہنچاتے اس کو، کیونکہ شوہر کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا اسنانی، دو لوگ ایسے ہیں لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، مطلب اللہ کیا قبول نہیں ہوتی، نمازیں جب آسمان پہ جائیں گی تب قبول ہوگی نا، لیکن ان کی نماز سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی، نمازیں پڑھ رہی ہیں اللہ کیا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیوں؟ دو فرمایا، ایک تو غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، جب تک وہ واپس نہ لوٹائے اس کی نمازیں اللہ کیا قبول نہیں ہوتی، دوسرا عورت اسد زوجہا، جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اسد زوجہا حتی ترجع، یہاں تک کہ واپس اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرنے لگے۔ تو شوہر کی اطاعت کیجیے، شوہر کو اپنی اطاعت میں لانے کی کوشش مت کیجیے۔ ہمارے الٹا معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ شوہر کی اطاعت کرے عورت، ہر عورت شوہر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، پر یہ عورتوں کا عجیب ہر عورت یہ کیوں چاہتی ہے کہ شوہر کو وش میں کر لے اپنے؟ آج کل مارکیٹ میں اس کا بہت ڈیمانڈ ہے، شوہر کو وش میں کرنا ہے، جتنے بنگالی بابا ہے سب کے پوسٹر میں لکھا ہو، ہاں، یعنی مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ چل رہا ہے اسے سمجھ میں آ رہا ہے نا، سپلائی کی وجہ سے، اس کا مطلب اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ جتنے تعویذ لکھنے والے سب سے زیادہ تعویذ آج کل شوہر کو کنٹرول کرنے والی تعویذیں زیادہ لکھی جا رہی ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں، پر اس سے ایک مزاج سمجھ میں آ رہا ہے، اور عورت چاہتی ہے شوہر کو، یعنی عورت ہی عورت نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں نا، ماؤں کو یہ سکھانا چاہیے شوہر کو خوش کیسے رکھو، تو ماں بھی یہی سکھاتی ہے شوہر کو کنٹرول کیسے کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام شوہر کا فرما بردار بننا ہے، شوہر کو اپنا فرما بردار بنانا نہیں ہے، ہر چیز میں شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اولاد کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بیویاں بگڑی ہوئی ہیں، شوہر کی نافرمانی آپ کریں گی، آپ کی نافرمانی کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا، بچے اپنے باپ کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی سے سیکھتے ہیں۔ بھائی آپ گھر میں اپنے شوہر کو عزت نہیں دے گی تو بچے کیسے عزت دیں گے؟ آپ جھڑک دیتی ہیں، آپ منع کر دیتی ہیں، آپ ڈانٹ دیتی ہیں، بھائی تھوڑا تو اس کی عزت کا خیال رکھو، بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتی ہیں، ہاں، بعض مرتبہ اس کے ماں باپ کے سامنے ڈانٹ دیتی ہیں۔ آپ بچے جو ہے نا باپ کی نافرمانی اپنی ماں کی نافرمانی سے سیکھتے ہیں، جب ماں نہیں مان لی تو بچے کیسے مانیں گے؟ شوہر گھر میں قوام ہے، اس کی اتھارٹی کو چیلنج مت کرو، اس کو قوام مانو، اتھارٹی اس کی تسلیم کرو۔ جس حکومت میں عوام اپنے حاکم سے بغاوت کر لے وہ ریاست تباہ ہو جاتی ہے، وہ حکومت برباد ہو جاتی ہے، جس گھر میں بیوی اپنے شوہر سے بغاوت کرے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اصولی بات۔ اس لیے شریعت عوام سے کہتی ہے حاکم کی اتھارٹی کو تسلیم کرو، بیوی سے کہتی ہے شوہر کی اتھارٹی کو تسلیم کرو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج مت کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کنوینس کریے شوہر کو نا، اللہ تعالیٰ کنوینس کرنے سے نہیں روکتا، کنوینس کریے، منائیے، دلائل دیجیے، لیکن شوہر کی ہمارے جو ایک ہم سفر والا ایک جو مزاج بن گیا نا، پارٹنر والا، یعنی عام معنوں میں شوہر بیوی کا پارٹنر نہیں ہے، شوہر قوام ہے۔ یہ پارٹنر بول کر کے ذہن میں ڈال دیا گیا نا کہ میاں بیوی دونوں برابر، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آدمی کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، وہ ایکولی پارٹنر نہیں ہے گھر کے اندر، شوہر قوام ہے، عورت کو شوہر کی ماتحتی میں رہنا ہے، اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے، پر اتنی بات ہے کہ فائنل اتھارٹی جیسے کسی ادارے میں صدر ہوتا ہے، جیسے کسی ادارے میں صدر ہوتا ہے، بھائی اب ظاہر سی بات ہے ادارے کی جو اتھارٹی اس کو آپ چیلنج کریں گے تو ادارہ نہیں چل پائے گا، جیسے ریاست میں حاکم ہوتا ہے، ریاست کے حاکم کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، اس کے اقتدار کو نہیں تسلیم کریں گے، ریاستیں نہیں چل پائیں گی۔ گھر میں اگر عورت اپنے شوہر کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرے گی گھر نہیں چلنے والا۔ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں دی، مردوں کو بھی ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے، ان کو بھی عورتوں کو کنوینس کرنا چاہیے، مشورے لینا چاہیے، دونوں سمجھ بوجھ کے گھر چلائیں، لیکن ایک فائنل بات سب کے سمجھ میں آنی چاہیے کہ فائنلی گھر کا بڑا کون ہے؟ شوہر۔ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کریے، اس کو اپنے جو ہے نا اپنی ماتحتی میں لانے کے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اسی طرح سے مثالی عورت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، عزت دیتی ہے اپنے شوہر کو، ہاں، یہ بھی بہت مشکل کام ہے، بعض مرتبہ عورتوں کے لیے شوہر کو عزت دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض خواتین کا تو مزاج بالکل ایسا ہوتا ہے، اماں بنی رہتی ہے شوہروں کی، بات پہ ڈانٹنا، ہاں، جھڑک دینا، شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے جھڑک دینی، بعض مرتبہ اس کے ماں باپ کے سامنے جھڑک دینی، بڑی مجلسوں میں جھڑک دیتی ہیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر ہر کام مجھ سے اجازت لے کر کے کرے، ہاں، اور بعض شوہر ہوتے ہی بھی بیچارے معصوم سے، وہ اجازت لے کے کرتے ہیں ہر کام، ہاں، یعنی اماں کو 1000 روپیہ بھی دینا ہے تو پہلے ہاتھ باندھ کر کے بیوی سے پوچھیں گے، ارے وہ اماں 1000 روپیہ مانگ رہی ہیں تو دے دوں، تو بیوی اپروو کرے گی تو جا کر کے اماں کو 1000 روپیہ دیں گے، بیچارے معصوم سی مخلوق ہوتے ہیں، ہاں، تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جورو کے غلام والے دور میں نا قوام بن کر کے رہنا گھر میں بہت مشکل ہو گیا، اکثر لوگ جورو کے غلام ہیں تو بیویاں انہیں کی مثال دیتی، دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو
کتنا فرما بردار بن کر کے رہتے ہیں تم ہو. ہر عورت کے لیے معیاری شوہر کا اس کا بہنوئی ہے, بار بار بہنوئی کے تانے اس کو ملتے ہیں. احترام کریے. شوہر کا احترام اس درجے میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر لو. ابھی بھائی سجدہ نہیں کرنا ہے, صرف زبان سنبھالنا ہے. ہم عورتوں سے زبان نہیں سنبھل رہی. اللہ نے فرمایا اگر شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ حرام نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ سجدہ کر لو. اس لیے شوہر کو جو ہے نا, شوہر کا جو ایگو ہوتا ہے نا, اس کے ایگو کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کے اندر ایک میل پرائڈ ہوتا ہے بھائی, اس کے جو میل پرائڈ ہے نا اس کی حفاظت کیجیے. آپ کیوں شوہر کو غلام بن کر کے رکھنا چاہتی ہیں؟ شوہر کو احترام دیجیے, اس کو غلام بنانے کا مزاج مت بنائیے. آپ کو رانی بننا ہے نا تو غلام کی بیوی رانی نہیں ہوتی ہے. آپ شوہر کو گھر میں راجا بنا کر کے رکھیے تو آپ رانی ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ شوہر غلام بن جائے, ہاں اس کو کچل کر کے دبا کے کنٹرول کر کے رکھیں گی, تو غلام کی بیوی رانی نہیں ہوتی. آپ کو ملکہ بننا ہے تو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے گھر میں رکھیے, اس کو عزت دیجیے, اس کو احترام دیجیے, اس کے فیصلوں کو چیلنج مت کیجیے. اگر غلط بھی فیصلہ ہے نا خود بھگتنے دیجیے, تھوڑی دیر بعد اس کو خود سمجھ میں آئے گا کہ بیوی کی رائے صحیح تھی. ہاں تو بعد میں پھر جب فیصلے کی غلطی اس پر واضح ہوگی تو اس کو آپ کے مشورے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کہیں سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری بات اس نے بولی. اس نے کہا کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی دونوں کا سب سے بہترین جملہ کیا ہوتا ہے؟ آئی لو یو. بات بات پہ آئی لو یو, آئی لو یو, تھوڑی تھوڑی دیر پہ آئی لو یو. پھر 2-4 سال زندگی کی گزر جاتے ہیں نا, 2-5 سال, اس کے بعد سب سے بہترین جملہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے آئی ٹولڈ یو. ہاں دونوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات بولے اور بیوی جو ہے وہ بولے اور شوہر اس کے خلاف کرے, اور اس کے بعد اس کا نقصان ہے, پھر بیوی بولے آئی ٹولڈ یو. ہم انتظار میں رہتے ہیں موقع دیکھنے کی, آئی ٹولڈ یو بولنے کا موقع کب ملے. تو چیلنج مت کریے اس کی اتھارٹی کو, اس کو اطاعت اور فرما برداری اس کے ساتھ رکھیے. مثالی بیوی کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثالی بیوی بہت حد درجہ اپنی شوہر کی وفا شعار ہوتی ہے, اپنے حسن کی, اپنی عزت کی حفاظت کر کے رکھتی ہے, غیر مرد کی نظر اپنے حسن پہ نہیں پڑنے دیتی ہے. اس کا سارا حسن و جمال اس کے لیے اس کے شوہر کی امانت ہوتی ہے, اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتی کسی بھی طرح سے. نہ غیر مرد سے بات کرتی ہے, نہ غیر مرد سے ملتی ہے. ہر طرح کا تعلق, ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اٹریکشن رکھا ہے, جو جاذبیت رکھی ہے, وہ صرف اس کے شوہر کا حق ہوتی ہے, وہ اور کسی کو وہ نہیں دیتی. حتیٰ کہ اپنی زبان کی گفتگو میں بھی وہ لچک کسی غیر مرد سے نہیں لاتی, بات کرتے بھی اگر مجبور ہو جاتی ہے بات کرنے کے لیے تب. ایسی وفا شعار بیویاں اللہ رب العالمین کی نعمت ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ اور عورتوں میں بہت ساری کمیاں ہیں, پر بیشتر ہمارے یہاں 99% عورتیں وفا شعار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی. ایون تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض مرتبہ شوہر حقوق بھی نہیں ادا کر رہا, شرابی ہے, کبابی ہے, مارتا پیتا ہے, پھر بھی عورت وفا شعاری میں اپنی کمی نہیں لاتی. اچھی عورت, اس کا حسن جمال سب کچھ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی اس لیے فرمایا نا کہ بہترین عورت کون ہے؟ تحفظہ فی نفسہا و مالہ, جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس کی حفاظت کرتی ہے, اپنی عزت پر کسی شوہر کے علاوہ کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دیتی, بالکل حوروں کی طرح ہوتی ہے. دنیا میں عورتیں, نیک عورتیں, جیسے عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ قاصرات الطرف, نگاہیں جھکا کر کے رکھتی ہیں, شوہر کے علاوہ کسی میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں کرتی. ایمان والی عورت, اس کو کسی کو, شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں, اس کا سارا مرکز اس کی نگاہوں کا صرف اس کا شوہر ہوتا ہے. ہاں مقصورات فی الخیام, خیمے میں قید, کسی کا کچھ لینا دینا نہیں, کسی سے کوئی تعلق نہیں, اپنے گھر میں رہتی ہیں, اپنی شوہر کی بن کر کے رہتی ہیں. اور خاص طور پہ شوہر کی غیرت کا لحاظ کرتی ہیں. بھائی مردوں کو غیرت مند ہونا چاہیے اور عورتوں کو اس کے شوہر کی غیرت کا لحاظ کرنا چاہیے. شوہر اگر جس کو نہیں پسند کرتا اس سے ملاقات نہیں کرتی, نامحرم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. اللہ کے نبی کی بیویوں کو آپ دیکھیں, حضرت عائشہ سے ان کے ایک رضائی چچا ملنے کے لیے آئے. رضائی چچا کا رشتہ محرم ہوتا ہے نا, مل سکتا ہے, پر انہوں نے داخل کرنے سے اپنے گھر پہ منع کر دیکھا. نہیں, پہلے میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گی, اگر اللہ کے رسول کہیں گے کہ ان سے ملاقات میرے لیے حلال ہے تو میں بھی. اتنا خیال رکھتی تھی. ہاں اللہ کے نبی کی غیرت کا اتنا خیال رکھتی تھی. جب حالت احرام میں بھی ہوتی تھی, حضرت عائشہ کہتی کوئی اگر مردوں کا قافلہ گزرتا تھا تو ہم اپنا چہرہ ڈھک لیتی تھی. اللہ کے نبی بہت غیرت مند تھے, تو خواتین جو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں, ازواج مطہرات, حضرت سودا کے ایک بھائی تھے, ان کے بارے میں ان کے نسب پہ اختلاف ہو گیا. بہت لمبا واقعہ ہے. کسی دوسرے آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرے زنا سے پیدا ہوا ہے, اس لونڈی سے, میں نے ان کی لونڈی سے زنا کیا تھا, اس وجہ سے وہ پیدا ہوا. اب کیونکہ وہ حضرت سودا کے والد کے ہی گھر میں پیدا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو یہی کیا کہ وہ حضرت سودا کے والد کا بیٹا ہے, یعنی حضرت سودا کا بھائی ہے. پر حضرت سودا کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تم اس کے سامنے نہیں جانا. حضرت سودا پوری زندگی ان کے سامنے نہیں گئی. حالانکہ قانون اعتبار سے ان کا بھائی تھا, لیکن یہ دکھائی دے رہا تھا کہ جس زانی نے دعویٰ کیا ہے, اس کا دعویٰ, وہ زمانے جاہلیت میں کوئی زانی تھا, اس کا دعویٰ سچا ہے, تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. حضرت سودا پوری زندگی, حالانکہ وہ قانونی اعتبار سے ان کا بھائی تھا, لیکن اس کے سامنے نہیں گئی. تو عورتیں, بہت اچھی عورتیں اپنے شوہر کی غیرت کا بہت لحاظ رکھتی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ
کئی رشتے تھے بھائی. پہلی بات تو سالی تھی, حضرت عائشہ کی بہن ہے تو اللہ کے نبی کی سالی لگی. پھر حضرت ابوبکر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک گہرا تعلق تھا, کیونکہ حضرت ابوبکر بھائیوں کی طرح تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بھائیوں سے بھی زیادہ گہرا رشتہ تھا, ہے نا. حضرت اسماء ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تعاون کیا. ہجرت کے موقع پہ ذات النطاقین ان کو کہا جاتا ہے. تو تیسرا ایک رشتہ اور تھا حضرت زبیر کی, زبیر بن العوام کی کیا تھی, بیوی تھی, اور حضرت زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی دار بھائی تھے. جب پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے, حضرت زبیر بہت غریب تھے اور حضرت ابوبکر نے ان سے نکاح کرا دیا تھا حضرت اسماء کا. حالانکہ حضرت اسماء مالدار گھرانے میں, حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی نا, تو بہت مالدار گھرانے میں پلی بڑی تھی, پر زبیر بن العوام جنتی انسان تھے, عشرے مبشرہ میں سے تھے, تو شادی کرا دی. تو اسماء بنت ابی بکر لکڑی کی گٹھری اٹھائے ہوئے آ رہی تھی. اس وقت پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے. اللہ کے نبی اونٹ پر آ رہے تھے تو دیکھا کہ اسماء جو ہے وہ لکڑی کی گٹھری اٹھائے ہوئے جا رہی ہیں, تو اونٹ کو بٹھا دیا, حضرت سے کہا بیٹھ جاؤ. تو بائک کی طرح نہیں ہوتا تھا, اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے, آگے اگر آدمی بیٹھے پیچھے عورت بیٹھے تو ایک بیچ میں فاصلہ رہتا ہے, تو کہا پیچھے بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء کہتی ہے میرا ارادہ تو بنا بیٹھنے کا, پر مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ زبیر کہیں اس بارے میں نہ غیرت میں آ جائے کہ تم نے اللہ کے رسول کے پیچھے کیسے بیٹھ گئی, تو میں نے اللہ کے رسول کو منع کر. اتنا شوہر کی نہیں, اللہ کے رسول ہے, ہاں آپ سے زیادہ پاکیزہ انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا کوئی, اور ان کو بھی یہ بات پتا ہے, پر اپنے شوہر کی غیرت کیسا لحاظ ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے بھی بیٹھنے سے منع کر دیا. اچھی عورت ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتی جو اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے. ہاں, حتیٰ کہ شوہر اگر حقوق نہیں بھی ادا کر رہا ہے نا, تو بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی, شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی. بعض ایک کیسز میرے پاس آئے, کسی عورت کا کسی مرد سے ناجائز تعلق بن گیا. اب وہ عورت یہ بول رہی ہے کہ شوہر ٹائم نہیں دیتا تو کیا کرو. بھائی شوہر ٹائم نہیں دیتا طلاق لے لو, شوہر کے حق میں خیانت مت کرو. اگر اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی ہو چھوڑ دو اس کو. اگر تمہارا اس کے ساتھ نہیں جم رہا تو اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ نافرمانی کرو گی. اللہ کی نافرمانی الگ, شوہر کے ساتھ بے وفائی الگ. اگر تم کو لگتا ہے شوہر ٹائم نہیں دے رہا, تو اس شوہر کے ٹائم نہیں دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا ٹائم کسی اور کو دینے لگ جائیں. ایسا عورتیں ہوتی نہیں ہے نارملی, یہ بہت 0.0001% کچھ عورتیں ہوتی ہوں گی, لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر کے ٹائم نہیں دینے سے آپ کو کہیں اور ٹائم دینا ہے, اب کسی اور مرد کے چکر میں چلے جانا ہے, تو بہتر ہے کہ شوہر کو چھوڑ دو, پھر جو پسند اس سے نکاح کر لو. لیکن شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہیے. اچھی عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. ساتویں چیز شوہر کی جو ہے نا, اچھی عورتیں, مثالی عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں, ہر وہ کام کرتی ہیں جو شوہر کو پسند ہو. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت کون ہے, تسرہ اذا نظرہ, جب اپنے شوہر کو, اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے, خوش کر دیتی ہے, شوہر کو خوش کر دیتی ہے, شوہر کے مزاج کا خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے, عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زینت کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوہر ہی ہوتا تھا جس کے لیے بیویاں زینت کرتی تھیں, شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زیب و زینت نہیں کرتی تھیں. ہمارے یہاں بیچارہ شوہر ہی وہ مظلوم مخلوق ہے جس کے لیے اس کی بیوی زینت نہیں کرتی, باقی دنیا بھر کے لیے کرتی. شادی میں جائیں گی خوب میک اپ کر کے جائیں گی, نائکا سے سب منگا کر کے اس نے دیا, ہاں, اور میک اپ سارا دوسروں کے لیے ہو رہا ہے. پکنک پہ جا رہی ہے خوب میک اپ کر کے جا رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے خوب میک اپ کر کے جا رہی ہے, جلسوں میں بھی جاتی ہے تو میک اپ کر کے جاتی ہے, شوہر کے لیے نہیں کرتی ہے. ہاں, شوہر کے لیے نہیں کرتی. اللہ کے زمانے میں صرف شوہر تھا جس کے لیے عورت زینت کرتی تھی. کبھی کہیں پہ میں نے لطیفہ سا پڑھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ شادی میں جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, اور خوب سج دج کر کے آ کر کے ٹیکسی میں بیٹھی. جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس نے بولا میڈم یہ لپسٹک آپ کی نا ذرا سا میچ نہیں کر رہی ہے, ریڈ کلر کی, پنک لگائیے, ہاں, اور یہ آئی لائنر بھی آپ کا جو ہے نا جم نہیں رہا ہے, تھوڑا سا اس کو اور باریک کریے. اور وہ غلط آ گئی, میری بیوی ہو, تم کون ہوتے ہو بولنے والے. تو ٹیکسی والے نے کہا کہ وہ کیا آپ کے لیے کبھی زینت کرتی ہیں؟ بھائی تمہارے لیے زینت کرتی تو گھر میں کرتی, گھر سے باہر اتنا سج دج کے نکل رہی ہے, اس کا مطلب وہ تمہارے لیے نہیں کر رہی, اس نے تو کیا ہی میرے لیے. تو اگر میرے لیے کیا ہے تو میں تقاضے بھی اپنے بتا دوں کہ میرے کیا تقاضے. بیوی کا حسن اس کے شوہر کی علامت. اللہ کے نبی کے زمانے میں مومنہ عورتیں صرف شوہر ہوتا تھا جس کے لیے زینت کرتی تھی, میک اپ کرتی تھی, تیار ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی ہیں. تو اللہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بالکل اجلی ہوئی ہیں, کوئی زیب و زینت نہیں ہے, تو کہا کہ تم نے اپنی یہ حالت کیوں بنا کر کے رکھی ہوئی ہے؟ عثمان ابن مظعون تو گھر میں ہی موجود ہے, مدینہ کے اندر ہی ہے, تو تمہاری حالت تم نے مغیبات جیسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ مغیبات ایسی عورتوں کو کہا جاتا تھا جن کے شوہر سفر یا جہاد کے لیے نکلے گئے ہوتے تھے. پتہ چلتا تھا, حالت دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ ان کا شوہر شہر میں نہیں موجود ہے اور ان کا شوہر مدینہ میں موجود ہے. عورتوں کی حالت دیکھ کے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کہا عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں, پر تم نے تو اپنی حالت ایسے بنائی ہوئی جیسے کہ وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے. تو انہوں نے کہا کس کے لیے زینت کروں, ان کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں. شوہر نہیں دیکھتا تھا تو زینت نہیں کرتی,
تو حضرت عائشہ نے جا کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ عثمان ابن مظعون جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے اپنی بیوی کی طرف. تو اللہ کے نبی نے عثمان ابن مظعون کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے, ان کو بھی ٹائم دو. تو عورتیں اللہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی سفر سے آئے تو ڈائریکٹ گھر نہیں چلا جائے, پہلے مسجد میں آئے اور گھر پہ اطلاع دے دی کہ میں آ رہا ہوں. کیونکہ پرانے زمانے میں جب مسافروں کا قافلہ آ جاتا تھا مدینے میں تو پتہ چلتا تھا کہ اچھا فلاں قافلہ جو شام یمن گیا ہوا تھا وہ آ گیا. پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی تھی, تو بیوی کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ میرے شوہر آنے والے. اب اچانک گھر پہ پہنچ جاؤ گے, اجڑی ہوئی سی رہے گی, تمہارا دل اچاٹ ہو جائے گا. تو کہا اچانک گھر پہ مت پہنچو, مسجد میں آؤ اور گھر پہ اطلاع دے دو کہ میں آ رہا ہوں. کیوں؟ لتستحد المغیبۃ وتمتشط السعۃ, تاکہ جو مغیبہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے وہ جسم میں جو بال صاف کرنے ہوتے ہیں وہ صاف کر لے, اور پراگندہ بالے والی عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کر لیں. یہ ہمارے نبی ہم کو سکھا رہے ہیں. ہاں یہاں تو صورتحال یہ کہ بعض مرتبہ آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سوچتے ہیں واپس چلے جاؤ. ہاں بھائی یہ جو صورتحال اس وقت دنیا کی بنی ہوئی ہے, نسوانی حسن کا جال شیطان نے ہر جگہ بچھا کر کے رکھا ہوا ہے. ہاں آدمی بینک میں جا رہے ہیں, ریسیپشن میں خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, ساری ایئر ہوسٹس خوبصورت ہیں, سڑکوں پہ چل رہے ہیں, ہولڈنگز میں خوبصورت زیب و زینت میں عورتیں, ساری جگہوں پر عورتوں کے حسن کے جال بچھے ہوئے. گھر میں داخل ہوتے ساتھ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہے, بال تک کیسے نہیں بنائی گئی, ہاں دوپٹہ کسی اور کلر کا, شلوار کسی اور کلر کی, قمیض کسی اور کلر. تو بھائی آپ اگر اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کریں گی اپنے حسن و جمال سے, پھر وہ بہکے گا نا, پھر آپ کو شکایت کیسے کریں گی آپ؟ ہاں ہر جگہ حسن ہے, حرام حسن ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. جو حلال کا آپشن ہے وہ سچا ہی نہیں شوہر کے, حرام ہر جگہ اٹریکٹ کر رہا ہے, اور جو حلال ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا اٹریکٹ کرنے کی. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سجیے سوریے, شوہر کی نظر بھی جو آپ اس کو خوش کرتی ہے نا وہ آپ کے لیے عبادت ہے. ایک مسلمان عورت کا میک اپ کرنا عبادت ہے اگر حلال دائرے میں ہے تو. اگر آپ کو شوہر چاہتا ہے, بہت سارے شوہر کو نہیں اتنا شوق ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا شوہر چاہتا ہے نا تو اس کے لیے سجنا سورنا عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. تو شوہر کے لیے زینت کریے. اسی طرح سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کو ہمدرد ہوتی ہے, شوہر کی غموں میں اس کو تسلی دیتی ہے, مشکلوں میں اس کا سہارا بنتی ہے, حضرت خدیجہ کی طرح. بھائی اگر عورت ہمدرد ہونا, آدمی کو اور کسی دنیا میں دوسرے ہمدرد کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر بیوی اگر غم بانٹنے والی ہونا, انسان کے لیے بیوی کافی ہو جاتی ہے, اس کو پھر اور کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عورتیں جو ہے نا ان کو حضرت خدیجہ والی مثال ہونی چاہیے کہ شوہر کو غم آیا, آدمی اپنا غم سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس لے کر کے آتا ہے جب بیوی ہمدرد ہوتی ہے. پر جب عورت ٹینشن دینے والی ہوتی ہے نا, آدمی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے, اپنی بیوی سے بھی نہیں بیان کر پاتا. اس کو بیان کریں گے یہ ڈبل ٹینشن دے دے گی, ہاں تو آدمی اپنی بیوی سے بھی بیان نہیں کرتا. ہوتی ہے نا عورتیں, مطلب بعض مرتبہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں, بعض مرتبہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں آدمی گھر میں داخل ہوا, ابھی سکون کی سانس بھی نہیں لی, شکایتیں شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی بیچارہ آدمی کتنا کچھ مر کر کے آتا ہے, آفس پہ دکان پہ تھک کر کے, اتنا ذہنی ٹینشن لے کر کے آتا ہے, گھر پہ آئے ٹھیک ہے آپ کو کچھ پریشانی ہے, آپ کو کچھ شکایتیں, اماں سے کوئی شکایت ہے, ابا سے شکایت ہے, بچوں کی پریشانیاں ہیں, آتے ساتھ شکایت کی فہرست مت شروع کر دیجئے, اس کا استقبال کریے مسکراہٹ سے. ہاں پانی لے جا کر کے اس کے ہاتھ سے دیجئے, بیٹھیے اس کے ساتھ بات کیجیے. اب شوہر جس ٹائم آتا ہے وہ سارے پرائم ٹائم کے سیریلز اسی ٹائم آتے ہیں, اس کو اپنی ٹی وی سے فرصت نہیں, بیچارہ شوہر آیا پوچھ ہی نہیں رہی ہے, پانی بھی نہیں پوچھ رہی ہے, یا بچے کو بول دیتی ہیں بھائی آپ کا شوہر ہے, شوہر کو بچے کے حوالے کیوں کرنا ہے. بعض مرتبہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو عورتیں اپنے شوہر سے بے نیاز ہو جاتی ہیں کہ بچیاں جائیں گی, وہ پانی دیں گی, وہ خیر خیریت پوچھیں گی, وہ ساتھ میں بیٹھیں گی. بھائی شوہر کو بچوں کے حوالے مت کیجیے, حوالے کرنا ہے دوسری کے حوالے کر دیجیے, آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو. ہاں بچوں کے حوالے مت کیجیے اس کو, جائیے استقبال کریے. کوئی غم ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے, بھائی شوہر سے عورت نہیں بیان کرے غم تو کس سے بیان کرے گی. اور اس کے لیے موقع مناسبت, آتے ساتھ نہیں شروع ہو جائیے. شوہر بیچارہ کام پر ہے, اس کو فون کر کے ٹینشن دینا شروع کر دو. جب سے فون آ گیا ہو ٹینشن بڑھ گیا آدمی کا. پہلے تو گھر پہ آنے کے بعد شکایت ہوتی ہے تو فون پہ ہی آدمی دنیا بھر کے ٹینشن میں, عورت اور فون پہ ٹینشن دیے رہتی ہے. ہاں اس کا احترام کریے, اس کی بھی تکلیفوں کو سمجھیے, موقع مناسبت کے ساتھ. جب دیکھیے کہ شوہر تھوڑا سا مزاج اس کا ہے سننے جیسا, تو جو ٹینشن ہے پریشانی ہے اچھے سے ڈسکس کریے اس پر. سلیم کی مثال دیکھیے آپ, بچے کی موت ہو گئی, چھوٹا موٹا غم نہیں ہے, بچے کی موت ہو گئی ہے, پر شوہر کیا ہے سفر پہ. شوہر جب سفر سے واپس آیا تو اب بھائی لمبا سفر ہے, مان لیجیے 2-5 مہینے کے بعد شوہر آیا ہے, بیوی سے اس کی ایک ضرورت ہے. اتنا احساس ہے کہ اگر آتے ساتھ میں نے بتا دیا تو پھر غم کے مارے پھر تو جو ایک انٹیمیسی ہوتی ہے, جو جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ تو آدمی قائم نہیں کرتا ہے. کچھ نہیں بولا, خاموش ہے, اچھے سے استقبال کیا سج سور کر کے, ہاں کھلایا پلایا. جب وہ اپنی جسمانی ضرورت سے فارغ ہو گئے, ہاں 5-6 مہینے کے بعد آدمی بیوی سے ملا ہے تو اس کے بھی ضرورت ہے نا, جب فارغ ہو گئے
فارغ ہونے کے بعد اچھے سے کہا اچھا یہ بتائیے اگر کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ اپنی امانت واپس مانگ لے تو کیا ہم کو شکایت کا کوئی حق حاصل ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا نہیں، جس کی امانت ہے وہ مانگ لے گا تو ہم کون ہوتے ہیں شکایت کرنے والے؟ تو کہا بچے کی شکل میں اللہ نے جو امانت دی تھی اس نے واپس مانگ لی۔ اتنا خیال ہے ہمارے یہاں گھر میں داخل ہوتے ساتھ عورتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ لائے یہ لائے یہ لائے، ہاں ساری لسٹ وہیں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کو تسلی دیجیے، مسکراہٹ سے اس کا استقبال کریے۔ ہاں یعنی بعض مرتبہ بیوی کی مسکراہٹ، جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا دنیا بھر کا غم اس کی ایک مسکراہٹ میں مہو ہو جاتے ہیں۔ جادو ہوتا ہے عورتوں کی مسکراہٹ میں، اور اس کا سڑا ہوا منہ دیکھ کر کے آدمی کو لگتا ہے میں گھر سے باہر چلے جاؤں گا۔ نہیں، میرے پاس تجربات زیادہ ہے نا، ویرائٹی زیادہ ہے میرے پاس۔ تو عورتوں کو جو ہے نا اپنے شوہر کا استقبال کرنا چاہیے نرمی سے۔ اور ایک بات کہ شوہر کی جسمانی ضرورت ہے اس معاملے میں پوری عورت کو سیٹسفائی کرنا چاہیے اپنے شوہر۔ ہاں اس کی جسمانی ضرورت کے معاملے میں یعنی یہ بہت شدید مسئلہ ہے کہ حرام کے دور میں بہت ضروری کہ آدمی اپنے حلال سے سیٹسفائی رہے۔ بہت سارے شوہروں کے گمراہ ہو جانے کی، غلط راستے پہ جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے گھر میں وہ سیٹسفیکشن ان کو نہیں ملتا، تو اس کی جو جنسی ضرورت ہے پوری کریے۔ ساری حدیثیں آپ لوگوں کو پتہ بھی، فرشتے جو ہے وہ رات بھر لعنت بھیجتے اگر عورت منع کر دے۔ ہاں اس معاملے میں عورتوں کو اپنی ذات پر اپنے شوہروں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر خواہشات عورتوں سے زیادہ رکھی ہیں۔ ایک تو بیچارہ ویسے مجبوری میں ایک پر اکتفا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 کی اجازت اسی لیے دی ہے کیونکہ وہ ضرورت ہے اس کی، پر وہ آپ سے ہمدردی کی وجہ سے یا آپ سے ڈرنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ایک پر صبر کر رہا ہے، تو کم سے کم وہ جو ایک ہے وہ اس کو اتنا اطمینان رہنا چاہیے کہ وہ یہاں وہاں نہیں جائے۔ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ منع کر دے الا کان الذی فی السماء صافتا علیہا حتی یرضى عنها، تو جو آسمان پر رب ہے وہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ جب تک شوہر نہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوتا اگر عورت اس معاملے میں شوہر کی نافرمانی کرے تو، کیونکہ بھائی اور ہے نہیں اس کے پاس کچھ نا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر آدمی کوئی حرام چیز کی طرف دیکھ کر کے بازار میں مائل ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی بیوی کے پاس آئے، اپنی ضرورت پوری کرے، سوچے اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے، پر مسئلہ وہ یہ نا اس کے پاس جو ہے وہ بیوی اگر نہیں دے گی اس کو تو پھر اس حرام سے وہ کیسے بچے گا؟ بہرحال 9ویں چیز شوہر کی شکر گزار بنے گا۔ شوہر بہت محنت کرتا ہے آپ کے لیے، اس کی محبت، میں نے آج جمعہ میں بھی کہا نا، وہ جو پیسہ کما کے لا کر کے دے رہا ہے نا وہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ بہت قربانیاں دیتا ہے ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، کیا کیا کچھ نہیں قربان کرتا ہے، اپنی ایگو قربان کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کتنے لوگوں کے ساتھ باس جھڑک رہا ہے، آدمی کی انا کہتی ہے لگا دو چماٹ کھینچ کر کے، ہاں لیکن آدمی سوچتا ہے یار ابھی نوکری چھوٹ گئی، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کتنا صبر کرتا ہے زندگی میں، ہاں اتنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر رہا ہے۔ پھر عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کوئی شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین کا ایک شکر گزار آپ نہیں ہو سکتی اگر آپ نے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے تو۔ ہاں اللہ نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت پر اللہ کے بعد بہت بڑا احسان اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خواتین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ غنی لوگوں کی ناشکری کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ غنی یعنی ایک آدمی تکلیف میں ہے اور اس سے کوئی ناشکری کے جذبات میں اگر زبان سے کوئی کلمات نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مارجن دے دے، اور ایک انسان جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وہ اگر ناشکری کرے تو اس کی ناشکری زیادہ بری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہ ایک عورت اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی تھی، نہ اس کے پاس شوہر تھا، نہ مال تھا، نہ اولاد تھی، محروم، رشتے نہیں مل رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا، اس کی زندگی میں شوہر آتا ہے، شوہر اس کو گھر بھی دیتا ہے، اس کو مال بھی دیتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کو اولاد بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، سب نعمتوں سے اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اسی کی سہیلیوں میں سے کتنی ساری ہیں جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا اچھا شوہر نہیں ملا، تم کو اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ پھر اگر شوہر سے کہیں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے اندر تو میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، ہاں اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، میری قسمت پھوٹی تھی کہ ابا نے تم سے نکاح کرا دیا۔ ہاں بولیں گے میری جیسی ہے جو تمہارے ساتھ کاٹ رہی ہوتی، دوسری کوئی ہوتی تو کب کا چلی گئی ہوتی۔ 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہے یہ کہ میری جیسی جو کاٹ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی، اور دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی ہے کہ کم سے کم ٹرائی کر کے دیکھ لے بھاگتی ہی نہیں بھاگتی۔ ہاں تو اللہ نے یہ فرمایا یہ غنی کا کفر ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے سب سے نواز دیا وہ ناشکری کرے، اللہ کو یہ ناشکری پسند نہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے شوہر بھی بہت اچھے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی کمیاں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان میں کچھ کمیاں خامیاں ہوتی ہیں، تو جتنا شوہر نواز رہے کم سے کم اتنا اس کا شکر گزاری کریں۔ اصل میں ناشکری کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ عورتیں موازنہ غلط کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ شوہر کو اگر ابا سے کمپیئر کریں گی نا تو ناشکری کی جذبات ہی پیدا ہوں گے۔ ابا کی محبت ابا کی محبت ہے، شوہر کی محبت دونوں الگ الگ طرح کی محبت ہے۔ شوہر کی محبت ابا کی محبت کا بدل نہیں بن سکتی۔ اگر باپ کی محبت کو آپ شوہر، بعض مرتبہ شوہر باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے،
باپ سے بھی زیادہ نوازتا ہے، پر عورتیں اپنے ماں باپ کی شکر گزار ہوتی ہیں، شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی. غلط موازنہ نہیں کری، غلط موازنے سے بھی جو ہے نا وہ بعض مرتبہ ہوتا ہے. اسی طرح سے شوہر کے مزاج کو سمجھیے. جن لوگوں سے شوہر تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا آپ کے، ان لوگوں سے تعلقات مت رکھیے. بعض مرتبہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ دار، اس کا تعلق میری بیوی کے لیے نقصان دہ ہے. شوہروں کو بلا وجہ میکے جانے پہ پابندی نہیں لگانا چاہیے، اس سے اس کے ماں باپ نہیں چھڑوانا چاہیے. لیکن بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو تعلقات کو خراب کروا رہے ہوتے ہیں. اگر شوہر اس تعلق رکھنے کو مناسب نہیں سمجھتا تو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. شوہر کی پسند ناپسند کا اس معاملے میں بہت خیال رکھنا چاہیے. یعنی حضرت ام حبیبہ کو دیکھیے، تقریباً 12-13 سال بعد ابو سفیان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، جب وہ فتح مکہ سے پہلے آئے تھے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے. تو ملنے کے لیے آئے تو سوچا اتنے سالوں سے بچی کو نہیں دیکھا اپنی بیٹی کو، تو ام حبیبہ سے ملنے کے لیے گئے. تو جب ام حبیبہ کے گھر پہ گئے اور بیٹھنے لگے تو جو بستر بچھا ہوا تھا حضرت ام حبیبہ نے اللہ کے رسول کا بستر تھا اس کو سمیٹ دیا. تو ابو سفیان نے کہا تم اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی ہو یا مجھ پہ اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی ہو؟ پوچھا کہ بھائی یہ بستر اتنا اعلیٰ ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، یا میری عزت میں بستر سمیٹ رہی ہو کہ بستر اتنا اچھا نہیں کہ میں اس میں بیٹھوں؟ تو کہا یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، نجس ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ ان کے بستر پر بیٹھیں. اتنا اپنے شوہر کے مزاج کا اتنا خیال رکھنا کہ شوہر اگر کسی سے تعلق، حالانکہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں تھا، اور ایک مزاج کہ اللہ کے رسول ہیں تو میرے ابا گھر سے کافر ہیں تو ان کو اللہ کے رسول کے بستر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے شوہر کو ٹائم دیجیے، ہاں وقت دیجیے اس کو. یہ دونوں طرف کا پرابلم ہے. بعض مرتبہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو وقت نہیں دے رہا، بعض مرتبہ بیوی کے پاس ہی شوہر کے لیے وقت نہیں ہے. اپنے بچوں میں ایسا لگی ہوئی ہے کہ شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں، موبائل پہ لگی ہوئی، تھوڑا بہت ٹائم مل گیا تو ٹی وی چینل پہ لگی ہوئی ہے. شوہر گھر میں ہو کر کے بھی تنہا ہو جاتا ہے کیونکہ بیوی کو، یعنی شادی کے شروعات میں تو دونوں ایک دوسرے کو بہت ٹائم دیتے ہیں، لیکن بچے زیادہ ہونے کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ بیوی جو ہے وہ بیوی نہیں رہ جاتی، صرف بچوں کی ماں بن کے رہ جاتی ہے. سارے بچوں کو اتنا ٹائم دیتی ہے نا کہ پھر شوہر کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں بچتا، اور ایسا شوہر پھر گھر میں بہت اکیلا فیل کرنے لگتا ہے. تو اس کو اکیلا مت فیل کرنے دے بھائی، پکڑ کر کے رکھے نہیں تو نکل جائے گا ہاتھ سے کہیں نہ کہیں وہ. ہاں اس کو اتنا ٹائم دیجیے کہ آپ اس کو اپنے ٹائم سے خوش رکھیں، مطمئن رکھیں. اس کی ضرورتیں جو اس کی ایموشنل نیڈس ہیں اس کو پورا کرتے رہیں ٹائم دے کر کے، ہنسی مذاق کرنا، بات چیت کرنا ایک دوسرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بہت ٹائم دیتی تھیں اللہ کے رسول کو. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو اللہ کے قافلے والوں سے کہا تم آگے بڑھ جاؤ. حضرت عائشہ سے کہا چلو ریس لگاتے. ہاں اللہ کے نبی ہیں پر آپ مزاج دیکھیے. ہاں اللہ سے دیکھا چلو ریس لگاتے ہیں، اب ریس لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میری نئی شادی بھی تھی، ہلکی پھلکی تھی، میں جیت گئی، اللہ کے رسول ہار گئے. پھر کبھی کچھ سالوں کے بعد پھر ایک مرتبہ سفر پہ تھی، پھر حضرت عائشہ سے کہا چلو ریس لگاتے ہیں. ہاں تو ریس لگایا. اس مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے جسم پر گوشت چڑھ گیا تھا، شادیوں کے ٹائم ہو گیا تھا تو میں ہار گئی، اللہ کے نبی جیت گئے. تو اللہ نے فرمایا تل کا بھی تل کا، اس ہار کے بدلے میں آج والی ہار ہے. اس دن تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا. کتنا اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو بہت ٹائم دیتے تھے، بیویاں اللہ کے رسول کو بہت ٹائم دیتی تھیں. رات میں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ نکل جاتے تھے بات چیت کرنے کے لیے، باتیں کرتے تھے، بہت ساری ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت سودا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک گھر میں تھی تو حضرت سودا کو حضرت عائشہ نے کھانے کے لیے کچھ دیا. حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. حضرت عائشہ نے کہا نہیں کھائیں گی تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی میں. تو حضرت سودا نے کہا نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے کھانا لیا اور چہرے پہ لگا دیا حضرت سودا کے. تو اللہ کے رسول دیکھ کے ہنسنے لگے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا، حضرت سودا سے کہا تم بدلا لو. نبی ہے بھائی، نبی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر شوہر بن کر کے ہی رہتے تھے. گھر کے باہر نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، قاضی ہیں، سپہ سالار ہیں. گھر کے باہر آدمی کچھ بھی رہے، گھر کے اندر اس کو شوہر بن کے رہنا چاہیے. ویسے بھی بیویاں، آپ گھر کے باہر علامہ فہام ہے، بیویاں آپ کو گھر میں علامہ فہامہ نہیں سمجھتی. گھر میں آپ شوہر ہیں، وہ آپ کو شوہر ہی سمجھتی ہیں. آپ باہر مقرر ہیں، خطیب ہیں، جج ہیں، پولیس ہیں، IAS ہیں، IPS ہیں. بیوی کے لیے آپ صرف شوہر ہیں اور کچھ نہیں آپ، اور ہونا بھی یہی چاہیے. اپنی بیوی کے سامنے نہیں بڑا بننا چاہیے، اور بڑا مانتی بھی نہیں عورتیں کسی کو. تو ٹائم دیجیے اپنے شوہروں کو. ٹائم نہیں دیں گی آپ تو کوئی اور ٹائم دے گا. بہت سارے ٹائم دینے والے پھر میں، آپ نہیں دیں گی تو پھر کوئی اور ٹائم دے گا. تو شوہر کو ٹائم دیجیے. اسی طرح سے شوہر کے عیوب کی حفاظت کیجیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو عورت ہوتی ہے وہ کون اچھی عورت کی علامت کیا ہے؟ شوہر کے راز کی حفاظت کرتی ہے. بہت سارے معاملات، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان میں جو قربت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، تو شوہر کے بہت سارے ایسے عیوب بھی ہوتے ہیں جو بیوی کے علاوہ کوئی نہیں آتا. یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو بھی آپ کا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، شوہر کو کوئی ایپ ڈسکس مت کیجیے. گھر کے معاملات گھر میں رکھیے. عورتوں کے ساتھ یہ بہت پرابلم ہوتا ہے. ہاں یہ جو خاص طور پہ موبائل کی وجہ سے اتنا ایک فیڈنگ کا طریقہ بن گیا ہے نا، گھر کی چھوٹی چھوٹی بات صبح شام میکے میں رپورٹ کر رہی ہیں. ہاں ساس ایسی تو نند ایسی تو شوہر ایسا. بھائی کیوں غیبت کرنی ہے؟ اگر مان لیجیے آپ کی ساس آپ کو نہیں پسند ہے تو اس کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں اپنی ساس اور نند کو کیوں دے رہی ہیں؟ ہاں بھائی بعض سلف کہا کرتے تھے اگر مجھے کسی کی غیبت کرنی ہو تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا. کیوں؟
کیونکہ میری نیکی پر سب سے زیادہ میرے ماں باپ کا حق ہے. تو غیبت کر کے اگر کسی کو نیکی دینی ہے تو اپنے ماں باپ کو اپنی نیکی دوں گا. آپ اتنی محنت سے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد اماں کو فون لگا کے ساس کی برائی کر رہی ہے, فجر کی نماز پورا چلی گئی, اس کے ساس کے اکاؤنٹ میں, نندوں کے اکاؤنٹ میں. سسرال کی غیبت باہر نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ اپنے شوہر کو کوئی عیب یہ عورتیں بیان کر دیتی ہیں, بعد میں یہی عیب ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے. شوہر سے کوئی مسئلہ ہے, آپس میں حل کرنے کی کوشش کریے. سہیلیوں سے ہر بات شیئر نہیں کی جاتی. بہت ساری سہیلیاں دشمن ہوتی ہیں, وہ رشتہ توڑوا دیتی ہیں اور عورتیں سمجھ نہیں پاتی کہ یہ شوہر آپ کا ہوتا ہے, سہیلیاں آپ کی نہیں ہوتی. ہاں, سہیلیاں رشتہ توڑوا کے وہ اپنے گھر میں خوش ہے, تمہارا طلاق کروا دیا تم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, کیا ملا تم کو وہی. ہاں, شوہر کے اوپر اپنی سہیلیوں کو ترجیح مت دیجیے, اپنی بہنوں کو ترجیح مت دیجیے. بہن اپنے گھر میں خوش ہے, تمہارا طلاق ہو گیا تم گھر پہ جا کے بیٹھو گی. شوہر سے زیادہ سہیلیاں اور بہنیں آپ کی خیرخواہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو سہیلیوں کے چکر میں, بہنوں کے چکر میں شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ خراب مت کیجیے, اس کے راز کی حفاظت کیجیے. ہاں, اسی طرح سے اگر شوہر نے کوئی کمی ہے تو اس پر صبر کیجیے. ہاں, اس کو منائیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی عورتیں کون ہیں جو جنت میں جائیں گی, کہ جو بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہروں سے اور بہت بچے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, اور جب شوہر ان کا ناراض ہو جاتا ہے یا شوہر کہیں کوئی کمی کر دیتا ہے اور بات چیت بند ہو جاتی ہے تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے, وہ شوہر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں ہاذہ یدی فی یدک, یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے, میں سونے کے لیے سرما آنکھ میں نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی عورتیں سونے سے پہلے سرما لگاتی تھی, کہا میں سوؤں گی نہیں, جاگتی رہوں گی پوری رات جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. اچھی بیویاں شوہر کو ناراض ہو کر کے سونے نہیں دیتی ہیں. ہاں, اور یہ شوہروں کی سب سے اچھی ٹرک ہوتی ہے, کھانا مت کھاؤ گھر میں. یعنی اچھی عورت شوہر کو بھوکا نہیں سونے دیتی, اچھی عورت. ہاں, ہمارے دوستوں کی مجلس تھی تو یہ بات کہیں پہ آئی کہ بھائی اچھا عورتیں کتنی بھی بری ہو جائیں لیکن یہ تو گوارا نہیں کرتی شوہر بھوکا پیٹ سو جائے. تو ناراض ہونے والے شوہر کا سب سے آسان ٹرک کیا ہوتا ہے, کھانا نہیں کھائے گا گھر میں. ہاں, کیونکہ اس کو پتا ہے کھانا نہیں کھائے گا تو بیوی منانے کے لیے آئے گی. تو ایک دوست نے بھی آزما لیا, گھر پہ گیا, بیوی نے کہا کھانا کھا لو, کہا میں نہیں کھاؤں گا. بیوی نے دوسری بات کھا لو, کہانی میں غصہ ہوں, آ جاؤ اپنا بھی بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے سو گئی. تو ہر ٹرک ہر کسی پہ کام نہیں ہوتی. اچھی بیویاں شوہر کو ناراض ہو کر کے سونے نہیں دیتی ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے منا لیتی ہیں. اسی طرح سے شوہر پر بھروسہ کیجیے, بلا وجہ شک مت کیجیے. بلا وجہ کا شک اور بے اعتمادی رشتوں کو خراب کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ تفتیش کرنا, ایک ایک بات پہ فون کال چیک کر رہی ہیں, ہاں جیب پورا چیک کر رہی ہیں, پرس چیک کر رہی ہیں, ایک ایک واٹس ایپ کا میسج چیک کر رہی ہیں. بہت زیادہ شک اگر زندگی میں آ جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. محبت اعتماد اور بھروسے کا نام ہے. اگر عورت اپنے شوہر پہ بھروسہ نہیں کرے گی تو شوہر اس سے محبت بھی نہیں کرے گا. اور بعض مرتبہ عورت جب بلا وجہ کا شک کرتی ہے نا, اس کی شک کی وجہ سے شوہر غلط فراز کرتی ہے. جب عورت آدمی ہوتا ہے جب یہ ہر بات پہ شکی کرتی رہتی ہے تو پھر میں گھر بھی دکھا دیتا ہوں. تو بلا وجہ کا شک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخری بات بولتا ہوں, شوہر کے مال کی حفاظت کیجیے. ہاں, بعض مرتبہ شوہر اپنا پیسہ لا کر کے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے اور بیوی اس کو اڑانے میں آزاد ہو جاتی ہے. وہ گھر کا خرچہ دے رہا ہے اور یہ فضول خرچیاں کر رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی عورت اپنے شوہر کے مال کی, اس لیے حدیث میں کیا فرمایا, بہترین عورت کون ہے, جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں حفاظت کرتی ہے, شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. تو فضول خرچی مت کریے. قیامت کے دن جو مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے نا, کون کون سے؟ ہاں, قیامت کے دن مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے نا, کون سے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں مال کہاں سے کمایا, اس معاملے میں تو بہت ساری عورتوں کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ عورتیں عام طور پہ مال کماتی نہیں, پر مال کہاں سے خرچ کیا اس میں عورتیں بہت پھنسیں گی. ہاں بھائی, گھروں کی جو صورت حال ہے, میں تو یہ سوچتا ہوں کپڑوں کا حساب کیسے دیتی عورتیں. ہاں, اتنے کپڑے, یعنی ہر گھر میں صورت حال یہ ہے, عورت کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں اور کپڑ میں کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں. اتنا کپڑے خرید رہی ہیں, جوتے اتنے خرید رہی ہیں, بیگز خرید رہی ہیں, آلو خریدنے کے لیے جائیں گی گچی کا بیگ لے آئیں گی. اس مال کو جو آپ خرچ کر رہی ہیں, شوہر کا مال, اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس مال کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو ڈبل جواب دینا پڑے گا. عورتوں کا مال کے معاملے میں ڈبل امتحان ہے, ایک تو اللہ کا مال ہے اور دوسرا شوہر کا مال ہے, وہ شوہر کی امانت ہے, تو فضول خرچی نہیں کریے. تو مال کے معاملے میں شوہر کی نافرمانی مت کریے. اسی طرح سے بار بار طلاق کا مطالبہ کرنا یہ اچھی عورت کی علامت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المختلیات والمنتزعات ہن المنافقات, کہ بار بار خلا طلب کرنے والی عورتیں منافق عورتوں کی علامت. یہ منافق عورتوں کی علامت ہے, بار بار طلاق طلب کرنا شوہر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسی طرح سے اپنی زبان سے یا اپنے کسی طور طریقے سے شوہر کو تکلیف مت پہنچائیے. آپ کی کسی طور طریقے سے, آپ کے مزاج سے, آپ کی زبان سے شوہر کو اگر تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کے یہاں گنہگار ہوگی. بھائی کسی بھی انسان کو ایذا پہنچانا منع ہے, شوہر کو ایذا پہنچانا اور زیادہ منع ہے. آپ کی اگر کسی بات سے شوہر کو ایذا ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے اس کی ایذا مت پہنچائیں.
حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے جنت میں حوریں ہیں. ہاں، ہر انسان کی جنت میں حوریں ہیں. جب دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں جو اس کی حور ہے وہ کہتی ہے لا تؤذی، ارے اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اس کو تکلیف مت دو. فإنه عندك دخیل، وہ تھوڑے دن کے لیے تمہارے ساتھ ہے. یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب لوٹ کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے. تو شوہر کو تکلیف دینے والی عورتوں کو پورے بددعا دیتی ہے کہ اللہ تم کو ہلاک اور تباہ کرے. اسی طرح حد سے زیادہ غیرت مت دکھائیے. غیرت ایک حد تک اچھی ہے، حد سے زیادہ غیرت، حد سے زیادہ جو پروٹیکشن والا مزاج ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہے. حلال کے لیے غیرت نہیں دکھانا چاہیے، حرام کے لیے بار بار شکایتیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی تکلیف ہے تو آپ شوہر سے بیان کریں گے، لیکن مسلسل شکایت کرنا اچھی عورت کی علامت نہیں ہے. خاص طور پہ شوہر کے بجائے دوسروں سے شکایت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جب وہ مکہ میں آئے تو کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل گھر پہ موجود نہیں تھے، اور جو بیوی تھی وہ پوچھا جب اس سے کہ تم کیا کرتے ہو، کیسا چل رہا ہے گھر، تو شکایتیں کرنے لگی. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ گھر کی چوکھٹ بدل دو. ہاں، یعنی ایسی عورت نکاح میں رکھنے لائق نہیں ہے جو بار بار دوسروں سے شکایتیں کریں. اسی طرح آخری بات، شوہر کی تعریف کریں. ہاں، آدمی کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کریں، اس کی وجاہت کی، اس کے حسن کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کے اندر بات رکھی ہے. ہاں، یہ نا مرد تھوڑی بہت تعریف کرتا ہے، غزل لکھ دیتے ہیں. عورتوں نے آج تک مردوں کی خوبصورتی پہ بھی غزل نہیں لکھی، ساری غزلیں صرف مردوں نے لکھی. ہاں، تو آدمی کی وجاہت کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کے یعنی اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل تعریف بات رکھی ہے اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ساری بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے.